آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود ہے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل پاک پر، رحمتیں برکتیں ہیں ان کے سبب سے، اور جنہوں نے اپنے آپ کو لعنت کے قابل بنایا، اہل بیت علیہ السلام سے دوری کے سبب سے بنایا، اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کے سبب سے اپنے آپ کو رحمتوں سے دور کیا۔ اللہ تعالی ہر اس شخص پہ جو اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی رکھے لعنت نازل فرمائے، ابد العابدین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ شب جمعہ برکتوں کی شب ہوا کرتی ہے، اور یہ روز زیارت امام حسین علیہ السلام کی طرف ہمیں آگے بڑھنے کی طرف درس دیتی ہے۔ اور شب جمعہ کو میں روز کہوں، شب کہوں، بہرحال ہمارے دلوں کا نور ہے یہ شب، اس سبب سے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی نسبت ہے، اور ہم اگر اس نور کو محسوس کرنا چاہیں تو ہم اپنی امام بارگاہوں میں، حسینیہ میں، مسجدوں میں، محافل میں آج کی شب میں امام حسین علیہ السلام کا خاص تذکرہ کرتے ہیں، اور پنجشنبہ جمعرات کو ماتمداریاں بھی کی جاتی ہیں۔ بہرحال آج کی شب 16 شعبان المعظم کا دن گزار کے آئی اور 1447 ہجری قمری ہے، 5 فروری 2026 عیسوی۔ ہم اپنے پروگرام 14,000 اسپانسر کی 46ویں قسط آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں۔ امام زمان علیہ السلام کی آمد کے بعد پہلی جمعرات آج کی شام ہے، اور امام زمان علیہ السلام کی آمد کے بعد یقیناً آج کی شب میں ہم سب جانتے ہیں، اور یہ خصوصی نہیں کہ فقط آج کی شب میں، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام شب جمعہ میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت انجام دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر سب تشکر کرتے ہیں۔ آج کی شب میں پہلے امام سے لے کر آخری امام علیہ السلام، تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام یہاں پر موجود ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، اور بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا تمام متبرک خواتین کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ جناب سارہ، آسیہ، حوا، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہم، ان سب کے ساتھ بی بی یہاں پر موجود ہیں۔ اور آج کی شب ہمارے لیے اس لیے بھی خاص ہے کہ یہ 15 شعبان کے بعد پہلی شب جمعہ آئی ہے، لہذا آج کی شب کے اندر امام زمان علیہ السلام تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے مولا کو ہم یہیں پر آپ کو بھی متوجہ کرتے ہوئے سلام پیش کریں۔ سلام ہے ان کے اوپر جو انبیاء کے وارث ہیں، سلام ہے ان کے اوپر جو آدم علیہ السلام کے وارث ہیں، سلام ہے ان کے اوپر جو نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث پر سلام ہو، اور ان کے سبب سے ہمارے پر نور اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آج کی شب میں ہم حجت خدا کو بھی اپنے ساتھ محسوس کریں گے، اور اپنے اس پروگرام میں خصوصی ذکر رکھیں گے، کیونکہ امام زمان علیہ السلام کو اول تو ویسے بھی ہمیشہ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ امام زمان علیہ السلام کو محسوس کرنا چاہیے، لیکن آج کی شب میں خصوصاً اس لیے کہ 15 شعبان کے بعد آج دوسرا دن ہے، یعنی 15 شعبان تھی اور آج دوسرا دن ہو گیا۔ پہلا دن کہوں تو 15 شعبان کی نسبت سے کہوں 15 شعبان کا دوسرا دن ہے آج، اس مناسبت سے امام زمان علیہ السلام کا خاص دن ہے۔ بہرحال
ये हमारा प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर बहरहाल आपकी खिदमत में मैंने पहले आपको कहा था कि 15 शाबान की शाम तक होगा। बहरहाल कल मुझे ख़बर दी गई कि अब इसको मज़ीद बढ़ा दिया गया है और रमज़ान की आखिर यानी पहले तक तो ये जाएगा, इब्तदाई रमज़ान से पहले तक जाएगा। बाद में अगर मज़ीद बढ़ाया गया तो आपको बर वक्त इत्तला दे दी जाएगी। बहरहाल जो मुझ तक मालूमात पहुँची वो मैंने आपकी खिदमत में पहुँचा दी हैं कि ये प्रोग्राम आखिरी शाबान तक जारी व सारी है फ़ेलन। बाद में हो सकता है मज़ीद भी बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हमारा हदफ यही है, इस प्रोग्राम का मकसद ये स्पॉन्सरशिप तलाश करना, और इस मकसद का मकसद यही है कि हम डोनेटर तलाश करना चाहते हैं। और इस प्रोग्राम का हकीकी मकसद जो है वो आप लोगों को डोनेशन में शामिल करना है। इसीलिए इसका नाम 14,000 स्पॉन्सर रखा गया है, ताकि तमाम मोमिनीन अपने वाजिबात शरइया इस चैनल को दे सकें, अपने खुम्स, ज़कात, सदक़ात या जो उनके ऊपर वाजिब नज़रें हैं वो इस चैनल को दे सकें। वो उसे आप डोनेशन भी कह सकते हैं, स्पॉन्सर भी कह सकते हैं, चंदा के लफ्ज़ से भी आप इसको बयान कर सकते हैं, क्योंकि उर्दू ज़बान में सादा अल्फाज में मसाजिद व इमाम बारगाह आलम मासूम अलैहिस्सलाम के नीचे हम जो गल्ला लगा देखते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ होता है संदूक बराए चंदा। बहरहाल उसका मकसद यही होता है कि मासूम अलैहिस्सलाम, अब लफ्ज़ चंदा बुरा नहीं है, बात यह है कि आप किस नीयत से दे रहे हैं वो नीयत मुहिम है हमारे लिए। लिहाजा हम चाहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 की फरमाइश ये है कि आप लोग तमाम अपने वाजिबात शरइया, अपने खुम्स, ज़कात, नज़र व नियाज, स्पॉन्सर, डोनेशन, चंदे जो आप देना चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि ये टेलीविज़न अच्छा काम कर रहा है तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को ज़ियारत का मौका मिल जाता है, ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का मौका मिल जाता है। ठीक है, और भी चैनल्स हैं, लेकिन ये चैनल भी अपने हिसाब से एक काम कर रहा है। अगर आपको लगता है कि ये कोई अच्छा काम कर रहा है तो इसमें आपका हक बनता है कि आप भी अपना हिस्सा मिलाने की हतुल मकदूर कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि देखें, कई बार ऐसा होता है कि कॉल मिलती है, हम सलाम दुआ कहते हैं मोमिनीन को, और वो मोमिनीन सलाम दुआ सुनते हैं, और जब उनसे डोनेशन का कहा जाता है तो थोड़े से सटपटा जाते हैं या थोड़े से परेशान हो जाते हैं, थोड़े से हिचकिचा जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरे घर का राशन यहाँ पे भेज देना है, या आपने पूरे महीने का खर्च अखराजात यहाँ भेज देनी है, या आपने प्रॉपर्टीज़ बेच कर यहाँ पे भेज देनी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके ऊपर पहले आपके घर वालों का नान नफ़का वाजिब है, आपके ऊपर आपके वाजिबात शरइया जो आपके घर अहलो अय्याल, बहन भाइयों, अजीज़ों, माँ बाप, औलाद, ज़ौजा या ख़ानदान जो आपके करीबी हैं उनके वाजिब हैं। फिर आप समझते हैं कि आपको इस चैनल की मदद करनी चाहिए तो हस्ब तौफीक जितना आप कर सकते हैं। कोई एक शख्स है कि उसकी इस्तिताअत अल्लाह ने बहुत बुलंद रखी है तो वो अपनी इस्तिताअत के हिसाब से, एक वो है जो मुतवसत है और उसका अपना मुतवसत वाला हिसाब है, एक वो है जो मुतवसत से थोड़ा निचली कैफियत में है, यानी थोड़ा सा सफ़ेद पोशी की कैफियत, वो अपनी सफ़ेद पोशी के हिसाब से मदद करेगा। ये नहीं है कि हमने आपको हेल्प के लिए कहा, मदद के लिए कहा, चंदे के लिए कहा, स्पॉन्सर के लिए कहा, डोनेशन के लिए कहा तो आप परेशान हो जाएं। परेशान नहीं होना चाहिए, आप नियत कर लिया कीजिए, जब अल्लाह देगा दे दीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है, या फिर इस सूरत में भी हो सकता है ये सिलसिला कि अगर आप डोनेशन नहीं दे सकते तो आप कम से कम 14 मोमिनीन को ये व्हाट्सएप नंबर शेयर कीजिए ताकि वो इस प्रोग्राम में कॉल करें, ताकि उनकी ये मोहब्बतें इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएं, वो सलाम कर सकें। इस तरीके से भी स्प्रेड करने में आप हमारे मददगार हो जाएंगे, प्रोग्राम को फैलाने में, लोगों की शरीक होने में। ज़ाहिरी बातें देखें, जब ये सोशल मीडिया वगैरह पर चलता है तो इसकी भी कुछ ना कुछ आमदन होती है, उसका भी एक सिलसिला एक डोनेशन की सूरत में आपकी तरफ से शामिल हो जाता है। ज़ाहिरी बात है, जितने ज़्यादा व्यूवर होंगे उसके भी असरात इस चैनल को मस्बत अंदाज में मिलते हैं। QR कोड सामने लिखा हुआ है, इसको अपने मोबाइल के कैमरे से आप स्कैन करेंगे तो व्हाट्सएप कॉल प्रोग्राम में मिल जाएगी, आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वरना ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने मौजूद है, इसको अपने मोबाइल में सेव करके इसके ज़रिए से भी आप कॉल कर सकते हैं। 2 घंटे का प्रोग्राम है और ये जारी व सारी है इंशाअल्लाह। देखें कब तक जारी व सारी है, जब तक हमारे 14,000 स्पॉन्सर पूरे नहीं हो जाते। ख्वाहिश यही है कि आप लोगों के साथ साथ रहें, लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि अपने डोनेशन को हमारे साथ साथ शामिल करते रहिएगा ताकि हम
آپ کی خدمت میں رہ سکیں اور آپ کی اس محبتوں کو یہاں پہ بھیج سکیں. بہرحال باقی پروگرامز بھی ہوتے ہیں لیکن فعلاً جو ہمارے پروگرامز تھے اسی آپ کی محبتوں کو جمع کرنے کی خاطر کافی سارے پوسٹ پونڈ ہیں. سبب یہی ہے کہ دیکھیں جب بھی چراغ جلایا جاتا ہے اس میں تیل کی ضرورت ہوتی ہے. جب کبھی کوئی کام کیا جاتا ہے دیکھیں دنیا وسیلے کے ساتھ ہے, ہیلے اور وسیلے دونوں کے ساتھ ہے. وسیلہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے, ہیلہ آپ لوگوں کا ہوگا. اور ظاہری بات ہے جب بھی کسی مشن کو چلانا ہو اس کے لیے مہم چیز مالیات ہوتی ہیں, پیسے ہوتے ہیں, ایسیڈز ہوتے ہیں. یہ جب تک نہ ہو وہ مشن چل ہی نہیں سکتا. اور یہ خالصتاً آپ لوگوں کے چندوں پر یہ پروگرام اور یہ ٹیلی ویژن چل رہا ہے, لہذا یہ آپ لوگوں کا چینل ہے اور آپ اس پر حق رکھتے ہیں. کوئی خوبی دیکھیں تو بھی بیان کریں, خامی دیکھیں تو بھی بیان کریں. واٹس ایپ نمبر ہمیشہ روشن ہوتا ہے. اگر آپ کو ہمارے پروگرامز میں کچھ اچھے لگتے ہیں تو اپریشیٹ کر دیں. اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ قابل اصلاح ہے تو آپ مثبت الفاظ میں اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ آپ کے ہاں یہ چیز مناسب نہیں ہے, یہ چیز اچھی ہے, یہ چیز ایسی ہے. اور اختلاف رائے رکھنا ان قوم کے لیے بہترین چیز ہے. اور اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ, قوموں کے درمیان اختلاف ہونا یہ رحمت ہوتا ہے. اختلاف ہوگا تو پتہ چلے گا, دوسروں کو اپنی خامیاں دور کرنے کا موقع ملتا ہے. اختلاف ہی نہ ہو, سارے ایک جیسے ہو جائیں, یہ حجت خدا کے ظہور پہ ہوگا اور اسی سے ہم وارث حجت خدا کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ اختلاف ختم ہو جائیں, حجت خدا کا ظہور ہو جائے, ہم پر رحمتیں برکتیں نازل ہوتی رہیں. بہرحال کاشف اشراف صاحب ہمارے ساتھ گجرانوالہ سے شریک ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کیسے یا علی مدد. اللہ اسلام مدد. کاشف اشراف صاحب مولا آپ کو سلامت رکھیں. میں ماشاءاللہ آپ نوحہ منقبت خواہ ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا پڑھتے ہیں. بہرحال یہ پروگرام جو ہے یہ 14,000 سپانسر کا ہے اور ماشاءاللہ مجھے ابھی بتایا گیا کہ آپ پہلے سے ہی اس پروگرام کے ذریعے سے ڈونیٹر ہیں امام حسین علیہ السلام ٹیلی ویژن 4 کے, تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور یہ 2 گھنٹے کا پروگرام جاری ہے. ساری ہماری خواہش ہوگی اور مومنین کو بھی اس پروگرام میں دعوت دیجیے تاکہ وہ بھی اس پروگرام میں کال کر سکیں. اب میں چاہوں گا مولا کو آپ سلام پیش کیجئے. کربلائے مولا کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے, دل پہ ہاتھ رکھ کے, سینے پہ ہاتھ رکھ کے, سر جھکا کے مولا کو سلام پیش کیجئے. بسم اللہ. حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے, حال ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے, زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے, محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے, بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے, جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے, جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے. ہے زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے, شام کوفہ کرب و بلا ہم بھلا نہیں سکتے, سکی بتائیں دم غیر سے نہیں پہنچے, جتنے دکھ اٹھائے ہیں ایک ایک جھکائیں گے جب ماشاءاللہ ایک جھکائیں گے جب آئیں گے. سدا سلامت رہیں مولا پر رحمت برکت نازل فرمائے. صحابہ کے کام فاسقوں جیسے, نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے,
नाम पर सहाबा के काम मुशरिकों जैसे, वाह नाम पर सहाबा के काम मुनकिरों जैसे, सब मुंह चुराएंगे, वाह सब ही मुंह चुराएंगे वाह, जब इमाम आएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहि सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौला तौफीकात खैर में आपकी इजाफ़ा फरमाएँ, सदा सलामत रहें। ये आपका अपना प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह मज़ीद आपकी मोहब्बतें समेटने के लिए जब प्रोग्राम ये करबला है शुरू होगा उसमें भी दावत दी जाएगी फ़िलन। ये 2 घंटे का प्रोग्राम आप लोगों की खिदमत में है। जब तक हमारे 14,000 स्पॉन्सर पूरे नहीं हो जाते हम आपकी खिदमत में रहेंगे फ़िलन। इसको बढ़ा दिया गया है आखिर शाबान तक, फिर देखते हैं कब तक चलता है, उस वक्त तक हम आपकी खिदमत में मौजूद हैं। मौला आपको सलामत रखें, सदा आबाद रहें। और मोमिनीन को भी डोनेशन के लिए आमादा कीजिए ताकि वो अपने वाजिबात शरइया इस चैनल को दे सकें और ये चैनल अपनी काविशों को मज़ीद जारी रख सके। और मोमिनीन को आमादा कीजिए ताकि वो इस प्रोग्राम में कॉल कर सकें। बहुत शुक्रिया, मौला आपको सलामत रखें। ये डोनेशन का प्रोग्राम आप सबकी खिदमत में इंशाअल्लाह जारी व सारी है और आप सबसे हमारी ख्वाहिश है कि आप शरीक रहें और इस प्रोग्राम में कॉल भी करते रहें और अपने प्यारे प्यारे हदाया से अपने लिए आखिरत समेटिए और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में ये चैनल जो खिदमत अंजाम दे रहा है उसमें आप अपना हिस्सा मिलाइए। ताकि देखें ये एक शख्स की काविश नहीं है, यहाँ पे हज़ारों मोमिनीन शरीक हैं जो इसका मिशन में शरीक होते हैं। बहरहाल आप सबसे भी ख्वाहिश है कि आप भी इसमें शरीक हो जाइए। बहरहाल यूसुफ़ ज़हरा इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ कहाँ हैं आज की शब में? अगर आपसे कोई भी पूछे तो आप बेधड़क कह सकते हैं कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जब यहाँ पर आखिर से लेकर अव्वल से लेकर आखिर तक अंबिया अलैहिमुस्सलाम, इसी तरीके से तमाम आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम और औलिया औसिया यहाँ पर मौजूद हैं, तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम सरताज विलायत हतमन करबला मौला में है, क्योंकि आज की शब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। तो हुज्जत खुदा भी बेगो के हमारी आंखों से गायब हैं और उनकी गैबत हमारे गुनाहों के सबब से है। बात कहते हैं ज़बान में सच नहीं है, कहते हैं वादा कुछ, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हम बेऐब नहीं हैं, हम ऐब, रैब, शक, झूठ, गीबत, चालाकी, सरजनिश इन चीज़ों से भरे हुए लोग हैं। लिहाजा हम लोगों के ऊपर रहमतें नाजिल अगर होती हैं तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सबब से होते हैं, वरना हम अपने ज़ाती करतूतों पर निगाह करें तो यकीन जानिए कि मासूम अलैहिस्सलाम जिस तरीके से फरमाते हैं कि अगर तुम लोगों को एक दूसरे के ऐब मालूम हो जाएं तो तुम एक दूसरे का जनाजा तक ना पढ़ो। लिहाजा अल्लाह ताला ने ये जो पर्दे रखे हुए हैं हमारे दरमियान वो हम सब के ऊपर ये भी एक रहमत है। अब देखें कहते हैं कि निसियान या भूल जाना या आँखों के सामने ना होना या हर चीज़ का इल्म ना होना, ये भी काफ़ी लोगों के लिए आखिरत बचने का ज़रिया हुआ करता है। लिहाजा हम हुज्जत खुदा से जो दूर हैं कतअन ये हमारे लिए इंतज़ार तो हमारे लिए रहमत ज़रूर है। हम अगर इंतज़ार करने वालों में हों, हम अगर इंतज़ार करने वालों में हों कि हुज्जत खुदा का हमने इंतज़ार करना है, अगर हम इंतज़ार करने वाले ना हों तो फिर यकीनन हमारे लिए बड़ा अम्र मुश्किल अम्र है। हमें यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। बहरहाल हुज्जत खुदा से दूरी बड़ा सख्त अम्र है, लिहाजा उनसे दूरी को ख़त्म करने के लिए दुआ मांगनी चाहिए। और जो शख्स इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से दूरी को ख़त्म करना चाहता है इसका नाम इंतज़ार है। ये नहीं कि आएंगे तो देख लिया जाएगा, ये इंतज़ार नहीं होता है। इंतज़ार ये है कि हम मुंतज़िर भी हों, इंतज़ार करने वाले हों। कोई आ गया देख लिया, मसलन जिस तरह आपके घर में कोई इत्तफ़ाक़न कोई आ जाए मेहमान तो बस देख लिया, इस तरीके की कैफियत ये इंतज़ार नहीं है। इंतज़ार वो है कि मुंतज़िर भी रहा जाए कि उन्होंने आना है। दिन में हम कितनी बार सोचते हैं कि हुज्जत खुदा ने आना है, ये भी एक कड़ी है। हम दिन में कितनी मरतबा मौला को सलाम पेश करते हैं, कितनी मरतबा उनके ज़हूर की दुआ करते हैं, कितनी मरतबा हम बुराइयों से उनके हाजिर और नाजिर होने की वजह से रुक जाते हैं, कितनी मरतबा हम
اپنے وقت کے امام کو محسوس کرتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم توسل میں انہیں شریک کرتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ سارے مراحل ہیں امام زمان علیہ السلام کو یاد رکھنے کے لیے۔ بہرحال شب جمعہ ہے اور ہم اس وقت امام حسین علیہ السلام کے اس زری کے سامنے دیکھیں، عربی زبان میں شباک کہتے ہیں، شباچ کہہ لیتے ہیں عراقی لوگ، شب کے شباک کہتے ہیں، جس میں جالیوں سے بنی چیز ہو نا، شبکے دار بنی ہوئی چیز۔ اور اسی طریقے سے اب زری کو آپ دیکھتے ہیں تو جالیاں تھی بنی ہوئی ہیں، بنی ہوئی کیفیت میں ہے۔ عربی میں شباک کہہ لیتے ہیں، فارسی میں پنجرے کہہ لیتے ہیں، پنجرا کہہ لیتے ہیں، جس طریقے سے جالی کو کہہ لیا جاتا ہے۔ اور ہم اردو زبان کے اندر جو استعمال کرتے ہیں زیادہ تر ہم زری ہی استعمال کرتے ہیں، حالانکہ زری بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اور یہ زری معصوم علیہ السلام کی قبر مطہر کے ارد گرد بنا ہوا ایک پہلے زمانے کے اندر کچھ پہلے اسے لکڑی کا بنا دیا جاتا تھا، زمانے میں پیش رفت ہوئی تو پیتل۔ اب دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی پرانی زری کو اگر آپ یہاں پر جا کر اس میں دیکھیں نا، جو یہاں کا میوزیم ہے امام حسین علیہ السلام کے حرم کا، تو امام حسین علیہ السلام کے حرم کی پرانی زری جو بنی ہوئی تھی پیتل کی بنی ہوئی تھی۔ اب جو چیز لوگوں کو اس زمانے میں میسر تھی اور بہترین سے بہترین تھی وہ لا کر معصوم علیہ السلام کے حرم میں مومنین نے رکھی تھی، تو لہذا مومنین چاہتے تھے کہ معصوم علیہ السلام کا حرم خوب سے خوب تر دکھائی دے۔ تو لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹیلی ویژن آپ کو خوب سے خوب تر دکھائی دے تو اپنے واجبات شرعیہ اس چینل کو دیجئے تاکہ یہ اپنی نشریات کو آپ تک پہنچا سکے۔ سپانسر کیجئے، ڈونیشن دیجئے، آپ اپنے ہدایہ دیجئے، واجبات شرعیہ دیجئے، اپنے چندے دیجئے، اور اپنے جو آپ نے نظر و نیاز کی نیت سے آپ نے دیا ہے، مثلا مجلس و محافل کرانے کی نیت سے اگر دینا چاہتے ہیں، یا اس میں جو پروگرام آتے ہیں آپ کو کوئی پروگرام پسند آتے ہیں اس کی ہیلپ کے لیے آپ دینا چاہتے ہیں کہ بھئی میری طرف سے بھی اس میں حصہ ہو جائے، تو اس نیت سے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اور اس میں حد نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ $10 ہے پر منٹ کی یہاں کی خرچ اخراجات ہیں۔ اب دیکھیے پاکستانی اعتبار سے دیکھا جائے تو $10 کا مطلب بن جاتا ہے یہاں پہ 3000 روپے کے لگ بھگ بن جاتا ہے۔ اب کسی کی استطاعت نہیں ہے وہ 3000 روپے دے سکے، کہنے کو یہاں پہ تو $10 ہے، امریکن کو بھی $10 کا یقیناً خرچ کرتے ہوئے پتہ لگتا ہے جن کے پاس ایک محدود درآمد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے کسی کے پاس $10 کے لگ بھگ 3000 روپے نہیں ہے تو وہ اپنے حساب سے 100 روپے بھی دے سکتا ہے۔ دینا مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ کوئی شرم نہیں کریں۔ اور ٹیلی ویژن میں جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے ڈونیشن دینی ہے تو اس میں آپ کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں اتنے ڈونیشن دینا چاہ رہا ہوں۔ اس کے اندر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں مولا کے نام دے رہا ہوں، بس وہ جب پہنچے گا تو یہ آپ کا ضروری یہاں پہ نام نہیں لیے جاتے کہ کس نے کتنا دیا ہے اور کتنا نہیں دیا۔ یہاں پہ لاکھوں میں دینے والے بھی ہوتے ہیں، یہاں پہ سینکڑوں میں دینے والے بھی ہوتے ہیں، یہاں پہ ہزاروں میں دینے والے بھی ہوتے ہیں، کسی کا نام شو اپ نہیں کیا جاتا یہاں پر۔ لہذا آپ پریشان نہ ہو کہ آپ کا نام شو کیا جائے گا، آپ کی توہین ہوگی، آپ کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ کتنا دے رہے ہیں، بس دینے کا اعلان کریں اور جو آپ نے ہدیہ دینا ہے دے دیجیے۔ جب آپ سے کہا جائے کہ مثلا آپ کو اسپانسر کرنا چاہیں گے، ہدیہ کرنا چاہیں گے، ڈونیٹ کرنا چاہیں گے، تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں انشاءاللہ ٹھیک ہے ہو گیا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کتنا دیا کتنا نہیں دیا، یہ آپ کا اور اہل بیت علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ چینل کو آپ دے رہے ہیں، چینل کوئی آپ کا قرض خواہ نہیں ہے کہ آپ قرض لے کے بھاگ گئی ہیں اور چینل نے آپ کو ضرور پکڑ کے دم لینا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہم آپ کو اس نیکی میں شریک کرنا چاہتے ہیں اور آپ نیکی میں شریک ہو جائیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی سلام کے لیے کال کریں اور ہم اسے کہیں کہ آپ اسپانسر ہو جائیں، تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ایک دم سے شاید اس کو نئی بات لگے، حالانکہ وہ جو کال کر رہے ہیں انہیں پروگرام کا نام دیکھنا چاہیے۔ پروگرام کا نام ہے ہی 14000 اسپانسر۔ 14000 اسپانسر یعنی ہم یہاں پہ اسپانسر لینے کے لیے پروگرام کو ارینج کیے ہوئے ہیں۔ اسپانسر کیا ہوتا ہے پہلے اس کے بارے میں معلومات ہو، اردو زبان کے لیے شاید عمومی استعمال والا لفظ نہیں ہے، تو لہذا اسپانسر کا مطلب ڈونیشن لے لیتے ہیں، چندہ لے لیتے ہیں، واجبات شرعیہ کی ادائیگی لے لیتے ہیں، اس معنی میں آپ لے سکتے ہیں۔ لہذا آپ کو معلوم ہو، پھر اگر آپ اعلان کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ کی استطاعت میں ہے، یا آپ کا جس چیز پہ آپ کا دل ٹھک رہا ہے، جس چیز پہ آپ کا دل مطمئن ہے کہ میں نے اتنا دینا ہے، یہ آپ کی طرف سے ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ شریک ہوں پروگرام میں، سلام کیجئے مولا کو، شریک ہوں پروگرام میں، کال کیجئے۔ بہرحال دور سے رہنے والے مومنین وہ بھی اس پروگرام کے ذریعے سے اپنے مولا کے قریب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال قرب فقط دیکھنے سے ہی تعلق نہیں رکھتا، آنکھوں سے دیکھنے سے تعلق نہیں رکھتا۔ قرب احساس کا نام ہے جو آپ کے دل میں ہے۔
امام حسین علیہ السلام کی محبت کی حرارت ہر مومن کے دل کے اندر موجود ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی، اور دل ہمارے ہیں ہی، دل ہمارے دھڑکتے ہی اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے سبب سے ہیں، لہذا پریشان نہیں ہونا ہے اور آپ نے کال کرنی ہے پروگرام میں مولا سے نسبتوں کو ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ آپ دور بیٹھ کر بھی کربلا کو دیکھنے کا لطف حاصل کر سکیں، کربلا کو دیکھنے کی لذت حاصل کر سکیں، کربلا کو دیکھنے کا سرور حاصل کر سکیں، کربلا کو دیکھنے کی تسکین حاصل کر سکیں، کربلا کو دیکھنے کا کیف حاصل کر سکیں، اور کربلا کو زیارت کرنے کا شرف حاصل کر سکیں۔ آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے اس پروگرام کے ذریعے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال جب آپ دیکھیں گے اور آپ کو تھوڑا سا سکون محسوس ہو کہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ایمان آپ جناب سلمان محمدی کے ایمان پہ پہنچے ہوئے تو ہم بھی اتنے درجے کے ہی ہوں، ہو سکتا ہے ہم پہلے درجے کے مومن ہوں، ہو سکتا ہے اس سے بھی کم کے ہوں، لیکن اگر کہیں پر ہمارے آپ کو محسوس ہو کہ نام تو اہل بیت علیہ السلام کا ہی لے رہے ہیں، تو اس میں اگر آپ کو بھلائی محسوس ہوتی ہے، ہم تو گلی کے گداگر کو بھی جو اہل بیت علیہ السلام کا نام لیتا ہوا آ جاتا ہے خالی نہیں لوٹاتے، لہذا یہ چینل آپ سب کی خدمت کے اندر اپنے پروگرام پیش کر رہا ہے، تو لہذا اہل بیت علیہ السلام کا یہ پروگرام ہے اور آپ اس کے اندر اپنی اڈونیشنز کو شامل کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کا دل خوش ہو جائے مولا کی زری کو دیکھ کر، دیکھیں کتنا پیارا منظر دکھایا جا رہا ہے، یہ اوپر سے زری کا اور روضوں کا یہ بین الحرمین کا ایک نہایت دلکش قسم کا یہ نظارہ ہے جو سامنے سے نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں ہو سکتا ہے آپ نے 1000 بار زیارت کی ہو، کئی بار آئے ہوں، لیکن کربلا کا ہر دن، ہر رنگ، ہر نظارہ دل کو موہ لینے والا ہے، لہذا یہ نظارہ بھی ایک جو نظر آ رہا ہے ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اوپر، دیکھیں 3 نظارے آپ کو نظر آ رہے ہیں 3 کیمرات کے ذریعے سے۔ ایک نظارہ وہ ہے جس میں آپ کو صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کا روضہ دکھایا جا رہا ہے، ایک نظارہ وہ ہے جس میں بیٹھا ہوا ہوں اور بیک سائڈ پہ مولا عباس علمدار علیہ السلام کا روضہ دکھایا جا رہا ہے۔ ایک تیسرا کیمرہ جو دکھا رہا ہے وہ آپ کو کبھی بین الحرمین دکھا رہا ہے، کبھی پوری کربلا کا ویو دکھا رہا ہے، کبھی زری کو دکھا رہا ہے، کبھی آپ کو مومنین دکھا رہا ہے، کبھی صحن مولا امام حسین علیہ السلام، کبھی صحن مولا عباس علمدار علیہ السلام، مختلف موضوعات کو آپ کی خدمت پہ یہ پیش کر رہا ہے۔ شب جمعہ شب اموات ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی محبتوں کے لیے ہمیں چاہیے، دیکھیں جو دور سے بیٹھ کر امام زمان علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ کربلا معلیٰ کی طرف رخ کریں، امام زمان علیہ السلام کو یقیناً آج آپ کربلا کی طرف رخ کر کے مولا کو سلام کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مولا آج کی شب میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کے لیے۔ زوار سید رونق علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، قبلہ کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ کرم مولا کا احسان ہے، یا علی مدد۔ کیسے ہیں؟ خیرافیت ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ خیریت ہے۔ مولا کا احسان ہے، شب جمعہ ہے، کربلا معلیٰ کی پاک فضائیں، آپ کی آواز سندھ کی اہل بیت کی ولا سے بھری ہوئی دھرتی سے کربلا کے مرکز تک آپ کی آواز پہنچ رہی ہے۔ رونق شاہ صاحب، آپ کی کال جس پروگرام میں ملی ہوئی ہے نا، اس پروگرام کا نام ہے 14,000 سپانسر۔ اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کو فروغ دینا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام مومنین اس کے ڈونیٹر بن جائیں اور سپانسر بن جائیں، تو کیا آپ بھی امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے لیے سپانسر بننا چاہیں گے؟ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہو، حسب توفیق بھی آپ اس میں جی میں آلریڈی کرتا ہوں، جو ہے استفا بھی 2 دن پہلے میں نے ڈونیشن دے دی تھی، اس کی اسکرین شاٹ بھی بھیجا تھا میں نے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مولا کا آپ کے اوپر کرم ہے اور آپ اس نیک فریضے میں حصہ لے رہے ہیں، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بہت شکریہ۔ اور ہماری خواہش ہوگی اس میں آپ نے ہمیشہ کال کرتے رہنا ہے، اور دوستوں کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں جب تک کہ ہمارے 14,000 سپانسر پورے نہیں ہوتے ہم یہ پروگرام کو جاری رکھے ہوئے ہیں، لہذا آپ یہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہے، اور مومنین کو بھی آپ نے کرنا ہے کہ وہ یہ واٹس ایپ نمبر دیں، وہ کال کر سکیں۔ اب آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، شب جمعہ ہے، مولا کی بارگاہ کی طرف رخ کریں، کربلا کی طرف رخ کریں، سینے پہ ہاتھ رکھیں، سر جھکا کے مولا کو زیارت کی نیت سے کہ مولا جلد کربلا بلائیں، سلام پیش کریں۔ بسم اللہ۔
جی مولا کے حضور میں میرا عرض ہے کہ مولا جلد مجھے جو ہے اپنی بارگاہ میں اپنے فیملی کے ساتھ بلائے، میری دلی حاجات پوری فرمائے اور میری پریشانیاں دور فرمائے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجهم۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، مولا آپ کی مشکلات حل فرمائے اور جلد کربلائے مولا آنے کا شرف حاصل ہو۔ بہت شکریہ، آپ نے شرکت فرمائی، ڈونیشن کی، کال کی، توسل میں ہمیں شریک کیا، بہت شکریہ۔ نیکسٹ بھی منتظر رہیں گے۔ سلامت رہے۔ آپ نے جو ڈونیشن کی تھی کس امام علیہ السلام کے نام سے مخصوص کی تھی وہ ڈونیشن آپ نے؟ جی جو میں نے جو ہے نا امام حسین علیہ السلام کے حساب سے کی تھی، امام حسین علیہ السلام کے نام سے آپ نے ڈونیشن کی تھی۔ بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ امام حسین علیہ السلام آپ کو اپنی زیارت نصیب فرمائے، اپنا قرب نصیب فرمائے دنیا اور آخرت میں، سلامت رہیں۔ مولا کے چاہنے والے، مولا کی محبتیں رکھنے والے، اس چینل کو جو ڈونیشن کرتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں یا اس کو سپانسر کرتے ہیں، وہ مولا کی محبت میں کرتے ہیں اور انہیں ان کا دل خوش ہوتا ہے تو وہ اس میں کچھ نہ کچھ ہدیہ ضرور کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، دیکھیں آپ جب بھی کوئی اہل بیت علیہ السلام سے متعلقہ کوئی چیز دیکھتے ہیں نا، آپ کا دل تو ٹھنڈا ہوتا ہی ہے، چاہے وہ امام بارگاہ دیکھیں، چاہے مسجد دیکھیں، کوئی کہیں پر آپ کسی آل رسول کے کسی فرزند کا مزار دیکھیں یا اہل بیت علیہ السلام کے روضے دیکھیں، آپ کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جو شخص ان کی تصویر بھی دے رہا ہو وہ بھی آپ کا دل ٹھنڈا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے جہاں پر ذکر ہو رہا ہو وہ جگہ بھی اچھی لگتی ہے، جو ذکر کراتا ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے آپ کو۔ لہٰذا یہ چینل بھی اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو عام کرتا ہے۔ دیکھیں ہر شخص کسی نہ کسی انداز میں اہل بیت علیہ السلام کا گداگر ہے، نوکر ہے، خادم ہے، غلام ہے۔ لہذا یہ چینل بھی امام حسین علیہ السلام کا غلام چینل ہے، امام حسین علیہ السلام کا نوکر چینل ہے، امام حسین علیہ السلام کا خادم چینل ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو نشر کرتا ہے۔ اور اس کی خوبی یہ، اس خدمت کی وجہ سے اس کا نام بھی امام حسین علیہ السلام کے نام سے ہی منسوب کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا اس کی نسبت امام حسین علیہ السلام سے ہے، اس لیے اس کو آپ ہدیے دے سکتے ہیں، تبرکات دے سکتے ہیں، نذرانے دے سکتے ہیں، اپنے صدقات، خیرات، واجبات شرعیہ یا جو آپ کے اوپر خمس ہے، زکوٰۃ ہے، یہ چیزیں بھی آپ، کیونکہ مراجع کے اجازت یہاں پر موجود ہے اس چینل کے پاس، لہذا انہیں آپ دے سکتے ہیں۔ اور یہ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو عام کرتا ہے، حسینیہ کی کیفیت میں ہے یہ چینل۔ تمام دنیا سے مجالس کو جمع کرتے ہیں، پھر آپ کو دکھایا جاتا ہے، تمام دنیا سے پڑھنے والوں کو لایا جاتا ہے، آپ کو دکھایا جاتا ہے، تمام دنیا یہاں پر آتی ہے، آپ کو یہ تمام دنیا کی ویڈیوز دکھاتے ہیں تاکہ آپ لوگ اہل بیت علیہ السلام کی طرف مائل رہیں۔ ظاہری بات ہے، ایک انسان کام کر رہا ہے تو اس کے خرچ اخراجات تو ہوتے ہی ہیں نا۔ اب جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ ان کی تعداد ماشاءاللہ کافی ساری ہے، یہاں کے خرچ اخراجات ایک گھر کے۔ محمد تقی خان صاحب جیکب آباد سے ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم، جیکب ناصری جھنگ سے۔ جھنگ سے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یا علی مدد، پیر مولا علی مدد۔ تقی خان صاحب جھنگ سے ہیں آپ، ماشاءاللہ آپ نے بڑی پاورفل آواز کے ساتھ جھنگ کا نام لیا ہے۔ حضرت سخی سلطان بہو دربار۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سخی بہو کے بھی سرکار مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، شب جمعہ شرف کی بات ہے۔ پہلے سے آپ اسپانسر ہیں امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے؟ جی بالکل۔ یعنی آپ نے کس نام سے ڈونیٹ کیا تھا پہلے؟ اہل بیت علیہ السلام، ہم جو بھی یہاں پہ سپانسر کرتے ہیں نا، ان سے یہی کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں سے کسی ایک فرد کے نام یہ ہدیہ کر کے چینل کو ڈونیٹ کر دیں۔ تو آپ نے کس معصوم علیہ السلام کا نام لیا تھا جب آپ نے ڈونیشن کی تھی؟ تو سید زینب علیہ السلام کا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے نام لے کر آپ نے ہدیہ کیا تھا۔ بی بی سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے اور جلد کربلائے مولا آنا آپ کو نصیب ہو۔ اس وقت آپ کی آواز مولا کی بارگاہ میں موجود ہے، کربلائے مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں شب جمعہ کی زیارت اس نیت سے مولا کو سلام بھیجیں گے، آپ کو جلد کربلا آنا نصیب ہو۔ کربلا کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں، سینے پہ ہاتھ رکھیں، مولا کو سلام پیش کریں، زیارت پڑھیں مولا کی۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم یا اہل الحسین والسلام، السلام علیکم یا
اکبر علیہ السلام جی السلام علیکم جی اصغر علیہ السلام السلام علیکم جی فضل العباس. میرے لیے دعائی مانگے، میں بیمار ہوں. مولا آپ کو صحت دیں. شب جمعہ میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے توسل کے لیے کال کی ہے اور مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی آواز پہنچ رہی. ویسے تو سب مومن جو بیمار ہیں انہوں نے بھی دعا کی ہوگی، جو بیمار نہیں ہیں انہوں نے بھی آپ کے حق میں آمین کہا ہوگا. مولا آپ کو صحت دیں. ہم بھی دعا کر رہے ہیں جن مومنین تک آواز پہلے نہیں پہنچی تھی، ہم دعا کرتے ہیں مولا آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں، کسی کمینے کا محتاج ہونے سے مولا آپ کو محفوظ رکھیں. مولا امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ سامنے ہے آپ کے. اگر آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں یا کسی موبائل پر پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا کسی اور چیز سے، تو امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ سامنے آپ کے لیے دعا گو ہیں. مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں، آپ کی مشکلات حل فرمائیں. کال کرنے کا شکریہ. یہ 2 گھنٹے کا پروگرام آپ کی خدمت میں جاری و ساری ہے. روزانہ آپ کال کر سکتے ہیں. اس کا دورانیہ 2 گھنٹے ہے، پاکستانی رات 10 سے 12 کے دوران یہ پروگرام ہوتا ہے. اور دوستوں کو بھی کہیں گے آپ انشاءاللہ تاکہ وہ بھی کال کریں اس میں. مولا خوش رکھیں آپ کو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. مہربانی آپ کی مہربانی، آپ نے کال کیا. اللہ حافظ. مولا کی امان میں سلامت رہیں. مولا کی امان میں سدا خوش رہیں. ہمارے مولا کے چاہنے والے دیکھیں، ہمارے مولا کے چاہنے والے میرے اکیلے کے نہیں، آپ سب کے، ہم سب شریک ہیں. ہمارے مولا کے چاہنے والے مولا سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ فدا کرنے کے لیے تیار ہیں. لہذا یہ ان کا فدا کرنا اہل بیت علیہ السلام کے لیے اور خلوص ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے. بہرحال امام زمان علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرح سے دنیا میں تشریف لائے ہیں. یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو تمام اس علاقے کی خواتین کے بچے اس ملعون فرعون نے مار دیے تھے. اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے وارث حجت خدا امام زمان علیہ السلام، ہمارے 12ویں امام علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی یہی کام روا رکھا گیا اور مولا کے ہم زمان جن بچوں نے آنا تھا ان ماؤں کو قتل کیا گیا، بچوں کو قتل کیا گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ جن کو لوگ ضعیف سمجھیں گے ہم انہیں ان پر منت گزاریں گے، ہم ان کے اوپر مہربانی کریں گے، کرم کریں گے. اور ان کو ضعیف سمجھا لوگوں نے اور معصوم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کی بادشاہی عطا فرمائی، سرداری عطا فرمائی. دیکھیں ہمارے اکثر لوگ پنجاب سائڈ سے جو کال کرتے ہیں وہ اکثر بادشاہ حسین کہتے ہیں. شاید ہماری زبان کے اندر یہ لفظ بہت بڑا ہے، حالانکہ امام جو ہوتا ہے بادشاہ کے بھی بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہ سے بڑا ہوتا ہے شہنشاہ. دیکھیں جس طریقے سے بادشاہ ہوتا ہے ایک علاقے کا، شہنشاہ ہوتا ہے ان سب بادشاہوں کے اوپر جو بادشاہ ہوتا ہے اسے شاہان شاہ فارسی زبان میں کہا جاتا ہے، جسے ہم شہنشاہ کہتے ہیں. تو وہ ان سب کے اوپر شہنشاہ ہوتے ہیں. اگر فقط بادشاہ کہہ دیں کہ چھوٹے بادشاہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر بڑے بادشاہ کہنا ہے تو شہنشاہ کہنا پڑے گا، جو ہماری اردو زبان میں رائج ہے لفظ وہ شہنشاہ کہنا پڑے گا. لیکن معصوم علیہ السلام ان شہنشاہ سے بھی بڑے ہیں اور وہ امام ہیں. اور وہ امام ہونا کوئی دنیاوی رتبہ نہیں ہے، دنیا اور آخرت کے اوپر بزرگواری کی ان کی دلیل ہے. بہرحال ایک بچے کی یوم ولادت تھا جسے ہم سالگرہ کہتے ہیں، تو ہیپی برتھ ڈے منا رہا تھا. بہت سارے تحفے دیے گئے اسے، تحفے جو اسے دیے گئے تو اس نے تحفے تو رکھ دیے. لیکن صبح کا وقت جب ہوا، رات کے وقت سالگرہ ہوئی تھی، رات کو قبرستان جانا مکروہ ہوا کرتا ہے، لہذا رات کے وقت وہ قبرستان نہ گیا. صبح کے وقت میں سب سے بہترین تحفہ اٹھایا اور اپنے باپ کی قبر پر چلا گیا. کہا کہ مجھے آپ سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے میں یہ تحفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. لہذا ہماری سب کی خواہش یہی ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں مجلسیں ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، کنڈے گزرے ہیں، 15 شعبان کی نظر گزری ہے. اسی طریقے سے جس کے گھر میں جو مجلس یا محفل ہوتی ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم بڑے سے بڑا، بہترین سے بہترین
اچھے سے اچھا فرش بچھائیں، اچھے سے اچھا کھانا دیں، اچھے سے اچھی خدمت کریں، اچھے سے اچھا اہتمام کریں آنے والے مومنین کے لیے، تاکہ وہ جب آئیں تو ایک بہترین انداز کی کیفیت انہیں میسر آ سکے۔ لہذا یہ چینل بھی اسی کیفیت کے اندر ہے، مولا کا ذکر کرتا ہے۔ اگر آپ کو مناسب لگے اور آپ کی گنجائش ہو اور آپ سمجھتے ہوں کہ دینا چاہیے، تو کوشش کیجئے کہ حسب توفیق یہاں پہ اچھے سے اچھے ہدایت دیجئے، تاکہ یہ امام زمان علیہ السلام کے نام کو روشن کرنے والا چینل، اہل بیت علیہ السلام کے نام کو روشن کرنے والا چینل جاری و ساری رہے۔ اور شب جمعہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، اب دیکھیں مادر سعادات کہا جاتا ہے۔ ہم اردو زبان کے اندر اگر سیدوں کی ماں کہہ لیں تو ہماری یہ اوقات بھی نہیں ہے بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی ماں کہہ سکے۔ ہم کون ہوتے ہیں ماں کہنے والے؟ ہماری ماں کی بھی ماں ان کے اوپر قربان ہو جائے، ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ ٹھیک ہے اگر کوئی لفظی طور پر کہنا چاہے پھر کیا ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن کوئی ادب احترام ہے ہماری زبان کے اندر خاص، لہذا اس لیے ہم انہیں ڈائریکٹ اپنی ماں نہیں کہتے۔ ہم ڈرتے ہیں ان سے، ہم احتراماً ڈرتے ہیں، نہ یہ کہ وہ کوئی ہمیں ڈراتے ہیں۔ ہم احترام ان کا اتنا کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے نسبت بیان کرتے ہوئے ہم اپنی اوقات کو دیکھتے ہوئے اس نسبت کو بیان نہیں کر سکتے۔ لہذا ہم جب مادر سعادات علیہ السلام کہتے ہیں تو ہمارے اردو زبان میں جب مادر سعادات عموماً کہا جاتا ہے تو مراد یہی ہوتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی والدہ، یا کربلا کے شرکاء کی والدہ، یا بی بی سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ، امام حسن امام حسین علیہ السلام، جناب محسن علیہ السلام، ان کی والدہ۔ ہم ڈائریکٹ بی بی کو اپنی والدہ کہیں، ہمارا دل ڈرتا۔ جواد صفدر صاحب کمالیہ سے ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد، ہر گھڑی ہر پلک۔ کیسے ہیں جناب؟ خیر عافیت سے ہیں؟ اللہ کا شکر سے، آپ سنائیں۔ کرم مولا کا احسان۔ جناب کمالیہ کا نام تو نوح خان اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں سے بڑا روشن ہے ماشاءاللہ۔ کربلا محلہ میں آپ کی آواز پہنچی ہے، اور شب جمعہ ہے، آپ کی کال جس پروگرام میں ملی ہے نا، اس پروگرام کا نام ہے 14,000 سپانسر۔ یہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام مومنین، آپ کا دل ٹھنڈا ہوا ہے کہ مولا کی بارگاہ میں آواز پہنچائیں، تو آپ کو ایک سکون اور ایک سرور حاصل ہوا ہے، مولا کی بارگاہ میں آواز پہنچ رہی ہے۔ اس چینل کا کام یہی ڈیوٹی ہے، اس کی خدمت، یہ خدمتگار ہے امام حسین علیہ السلام کا، اور ہم اہل بیت کے ذکر کو، اہل بیت کی زیارت کو زمانے میں پہنچاتے ہیں۔ تو اس چینل کے اس پروگرام کو اس لیے بنایا گیا تاکہ یہ پروگرام ہمیشہ چلتے رہیں، یہ چینل چلتا رہے۔ اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں اپنا حصہ ملائیں اور اپنی ڈونیشن کو اس میں پیش کریں۔ تو کیا آپ بھی چاہیں گے اس کے اسپانسر بنیں؟ بسم اللہ، دعاؤں کی اپیل ہے، اور سلام کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالی ضرور ضرور سلام بھی پیش کیجئے گا۔ میں نہیں کہتا کہ آپ بہت کچھ دیجئے، حسب توفیق جو آپ پیش کر سکتے ہیں، تو میں چاہوں گا اس میں اسپانسر ضرور بنیے گا۔ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ اس کے اسپانسر بنیں؟ میں انشاءاللہ کانٹیکٹ کروں گا اس حوالے سے۔ چلے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بس آپ نے نیت کر لی، مولا آپ کے مال رزق میں اضافہ فرمائیں۔ اب یہ جو آپ نے نیت کی ہے نا، چہاردہ معصومین علیہ السلام میں سے کس کے نام کرنا چاہیں گے اس نیت کو آپ؟ جی امام معصومین امام زمان علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ جو نیت کریں وہ آپ کی، اور وہ صیغہ راز میں رہے۔ جو آپ حسب توفیق ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، کمک کرنا چاہتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی صیغہ راز میں رہے۔ اعلان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ ہم یہاں پر اعلان کرتے ہیں۔ مولا آپ پر رحمت برکت نادل فرمائے، اور 14 مومنین کو بھی یہ واٹس ایپ نمبر آپ نے شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی کال کر سکیں۔ اب مولا کی بارگاہ میں آواز ہے آپ کی، کربلا کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں اور مولا کی زیارت پڑھیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیہ حسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صحاب الحسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ مولا آپ پر رحمت برکت نادل فرمائے، آپ کی مشکلات مولا حل فرمائے، جلد کربلا مولا آنے کا شرف حاصل ہو آپ کو۔ مولا آپ کے گھر کی جو مشکلات ہیں حل فرمائے، آپ کے مال و رزق میں اضافہ فرمائے۔
آپ کو شر شیطان و عادات سے محفوظ فرمائے. آپ نے مولا کی محبت میں اس پروگرام میں کال کی, یہ محبت, یہ مودت اہل بیت علیہ السلام, یہ اہل بیت کا عشق آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. مولا آپ کو جلد کربلائے مولا آنے کا شرف عطا فرمائے. بہت شکریہ, آپ نے شرکت فرمائی, میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور میری خواہش رہے گی 14 مومنین کو یہ نمبر آپ شیئر کریں گے تاکہ وہ بھی اس پروگرام میں کال کر سکیں, تاکہ یہ ہمارے 14,000 سپانسر پورے ہو سکیں اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے. مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے. بہت شکریہ آپ کے کال. السلام یا علی مدد. علیکم السلام رحمۃ اللہ. سلامت رہیں, آباد رہیں. مولا کی محبتیں ظرف کے حساب سے ملتی رہتی ہیں. ظرف کو بلند کریں, محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی. اس میں خدمت. اچھا, اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیتے رہنا چاہیے, اس سے مال رزق میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. کیونکہ جب ہم عام حالت میں کوئی خیرات صدقہ کرتے ہیں نا, اس میں بھی چند برابر ہمیں ملتا ہے, 20 برابر ہمیں لوٹ کر واپس ملتا ہے. روپیہ دیا ہے تو 20 روپے ہمیں ملیں گے واپسی کے اوپر. یہ اللہ کی طرف سے ایک تقسیمی ہے, اور اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کو دیں گے تو نہ جانے کتنا ہم تک لوٹے گا. اس نیت سے آپ کو, ہم سب کو مل کر اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے رہنا چاہیے. بہرحال بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کربلا معلیٰ میں ہیں, اور امام حسین علیہ السلام کے لیے جب آپ ہدیہ کرتے ہیں, امام حسین علیہ السلام کے نام سے منسوب اس چینل پر آپ عزت کرتے ہیں چینل کی. امام حسین علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے یہ چینل, اور دنیا میں ایک ہی چینل ہے جو امام حسین علیہ السلام کے نام سے منسوب, کہ اصل نام امام حسین کے نام سے منسوب ہے. تو یہ اس چینل کی جب آپ مدد کرتے ہیں تو یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں کچھ نہ کچھ آپ کو بہتر انداز میں حاصل ہوگا, اور اہل بیت علیہ السلام کی رحمت برکتیں آپ پر حاصل ہوتی رہیں گی. بہرحال اہل بیت علیہ السلام کے خیمہ. اچھا, ایران کے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ لوگ خیمہ بنایا کرتے ہیں, یعنی خیمہ مولا عباس علیہ السلام, خیمہ جناب علی اصغر علیہ السلام, خیمہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ, یعنی خیمے کی شکل بنا دیتے ہیں. امام بارگاہ کے اوپر کپڑے وغیرہ کالے رنگ کے لگا کے اندر بھی خیمے کی سی کیفیت بنا لیتے ہیں, اور وہ ایسے شمار کرتے ہیں جس طریقے سے پرانے زمانے میں خیموں میں رہا کرتے تھے. اور اہل بیت کے خیمے سے جب نسبت ہو جاتی ہے تو بہت عزت و احترام سے پیش آتے ہیں, اور پھر وہ اس خیمے میں اس طریقے سے جاتے ہیں جیسے اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں جا رہے ہوں. ہمارے یہاں تو عام طور پہ بھی خیمہ نہ بھی بنایا جائے تو امام بارگاہ کا ایسے ہی احترام کیا جاتا ہے جیسے اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں جا رہے ہوں. مسجد کا بھی ایسے احترام کیا جاتا ہے, لیکن وہاں پر خاص مناسبتوں کے وقت میں جب یہ خیمہ بنایا جاتا ہے تو ان دنوں کی مناسبت کا خاص احترام رکھا جاتا ہے. تو لہذا اہل بیت علیہ السلام کا خیمہ بنا ہوا ہے یہ چینل ایک حساب سے, اور اس میں جب آپ اپنے ڈونیشن چندہ دیتے ہیں نا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں کا چراغ, یہ جو آپ کے گھروں میں روشنی کی صورت میں چل رہا ہے نا, یہ ٹیلی ویژن یا آپ کے موبائل میں یا آپ کے ٹیبلٹ میں, لیپ ٹاپ میں, یا آپ فیس بک سے دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں, جادو ٹی وی, روکو ٹی وی, امیزون فائر ٹی وی, ایپل ٹی وی سے دیکھ رہے ہیں, یا اپنے اسمارٹ ٹی وی سے دیکھ رہے ہیں, تو یہ آپ کا دیکھنا جو ہے نا اہل بیت علیہ السلام کے اس چینل کا آپ کے لیے بہت ہی خوشیوں کا سبب بنے گا. بہرحال میں جو آپ لوگوں سے ڈونیشن کا بار بار کہہ رہا ہوں, اسپانسر کرنے کا کہہ رہا ہوں, میں اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ چینل کا ظاہری بات ہے. میں یہاں پر چینل میں ایز اے امپلائی کام موجود ہوں یہاں پر, تو میں آپ لوگوں کو یہاں پر ایز اے ڈونیشن ہیلپ کرنے کے لیے ضرور کہوں گا تاکہ آپ لوگ اپنے حسب توفیق یہاں پر ہیلپ کر سکیں. بہرحال ہم جب بھی جاتے ہیں کسی بھی جگہ پر ہم اس دیکھتے ہیں. بہرحال اب آپ یہ 14,000 اسپانسر کی لسٹ جسے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ ہمیں نے 14,000 اسپانسر پورے کرنے ہیں, 14,000 اسپانسر پورے کرنے ہیں. تو 14,000 اسپانسر میں آپ دیکھیں لسٹ میں بہت ساری جگہ باقی ہے, بہت ساری جگہ باقی ہے, اور آپ بھی اپنا نام لکھوائیے تاکہ 14,000 اسپانسر کی لسٹ جلدی سے پور ہو جائے اور آپ اس میں شریک ہو جائیں. لہذا آپ بھی اس میں اپنا حصہ ملائیں. اسلم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. یا علی مدد. یا علی مدد. مولا علی مدد. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کی کربلا معلیٰ میں آواز ہے 14,000 اسپانسر میں, اور پہلے سے ہی آپ اسپانسر ہیں. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ہماری خواہش ہوگی اور 14 مومنین کو بھی یہ واٹس ایپ نمبر آپ نے شیئر فرمانا ہے تاکہ وہ بھی پروگرام میں کال کر سکیں اور وہ بھی اپنی ڈونیشن پیش کر سکیں اور سلام پیش کر سکیں. اب آپ کی آواز مولا کی بارگاہ میں ہے, کربلا کی طرف رخ کریں اور مولا کو سلام پیش کریں. بسم اللہ.
سینے پہ ہاتھ رکھ لیں, مولا کے نام اپنی زندگی کرتے ہوئے سلام پیش کریں مولا کو. اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یا میرے مولا, میرے غازی, میرے مولا امام حسین علیہ السلام, میرے مولا میرا پریشانیوں کو دور کر دیجیے ہماری, اور ہمارے پر رحم کر دیجیے, ہمارے بچوں کے رشتے جلدی سے لگ جائیں الہی, اور ہمارے بہت لوگ یہاں پریشان ہیں پاکستان میں, سب کی پریشانیوں کو دور ہو جائے. تمام جتنے مومن مومنات ہیں سب جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار عطا ہو جائے, جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور ہو جائے. بس اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے. جو آپ نے دعائیں کی مومن سب آمین کہتے رہیں. آپ کے حق میں مولا دعائیں قبول فرمائے اور جلد کربلا مولا آنے کا شرف عطا فرمائے. مولا آپ کی مشکلات حل فرمائے, آپ کے مال و رزق میں اضافہ فرمائے, شر شیطان و اعداء سے آپ کو محفوظ رکھیں اور عاقبت بالخیر عطا فرمائے. سلامت رہیں مولا, آپ پر رحمت برکت سدا آباد رہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا, اور نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں. سلامت رہیں, آباد رہیں. اوکے, اللہ حافظ. اللہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہے, 10 سے 12 کے دوران پاکستانی ٹائم کے مطابق جاری و ساری ہے. جب جی چاہے شب میں اس میں کال کر سکتے ہیں. سلامت رہیں, مولا خوش رکھیں آپ کو. جناب یعقوب علیہ السلام کی بینائی اپنے بیٹے کی دوری سے چلی گئی, نابینا ہو گئے ظاہری طور پر. اب کور دل انہیں نابینا ظاہری سمجھنے لگے, حالانکہ وہ اپنے بیٹے کے فراق میں دیکھتے نہیں تھے, کہیں پر بھی نہیں دیکھتے تھے. اب میں کہوں گا واقعاً نابینا ہوئے تھے تو یقیناً کوئی چیز انہیں نظر ہی نہیں آتی تھی. سیرت فاطمہ صاحبہ ملتان سے ہمیں کال کر رہی ہیں. السلام علیکم. میں سرور زہرا بات کر رہی ہوں پاکستان ملتان سے. اچھا, سروت زہرا صاحبہ پاکستان ملتان سے بات کر رہی ہیں. جی السلام علیکم یا علی مدد. السلام علیکم, مولا کی امان میں رہیے. السلام علیکم. سلام یا علی مدد. سلام یا حسین. مولا کو سلام پیش کیجئے. بسم اللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم علی مرتضیٰ. السلام علیکم بی بی فاطمہ زہرا سید نساء العالمین. السلام علیکم غریب الغرباء. السلام علیکم سلطان عرب وعلیکم. السلام علیکم بی بی معصومہ کم. السلام علیکم یا غازی عباس علمدار یا سکھائی سکینہ یا علمدار حسین. مولا یا عباس یا فضل عباس. مولا وقت امام. السلام علیکم افاد اسد والقرآن. السلام علیکم سید القرآن. السلام علیکم نصر الامام. السلام علیکم امام السید ملجان. یا وقت امام یا مولا یا آپ کو پکارتے ہیں, پروردگار ہماری مشکلات حل کریں, ہمارے بچوں کی پریشانیاں دور کریں. پروردگار ہم صحت زندگی دیں. پھر سے بڑے حسین کے سجدے کی ضرورت ہے مولا, ہمیں پھر سے آنا ہے آپ کے پاس. مجھے صحت کو زندگی دیں, اور جو خون بیمار ہیں آپ جو بیمار کے صدقے سے مولا ہمیں زندگی صحت دیں. جوانوں کی خیر کریں لوگوں کے صدقے سے, اور میری ماں مسرت بانوں کو صحت دیں. اور میرے بھائی آ رہے ہیں ملنے کے لیے ماں سے, مولا میری ماں کو زندگی صحت دیں تاکہ سکون سے مل سکے امی سے آ کے. اور میں بھی امی کے پاس ملنے آئی ہوں, بس مجھے صحت چاہیے مولا. مجھے آپ کے گھر پہ آنا, آپ مجھے دوسرے آیا سمجھتے ہیں مولا. اور کربلا میں جو کام ہو رہا ہے مولا اس کی پوری ٹیم کو صحت و زندگی دے, صحت کے ساتھ سارے کام مکمل کریں. اور پھر سے ہماری کربلا جنت جو ہے ہماری چہرہ روشن ہو جائے انشاءاللہ. ہماری ایک ماننے والی ہے بہت مولا کی, ان کی بیٹی کا نام رباب ہے, رباب احمد ہے.
اس کی شادی کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے بہت دعا کر دیجیے گا. ضرور، حتماً حتماً. ہر ہماری بہن بیٹی جو بھی رشتوں کے لیے پریشان ہے، مولا ان کے لیے اچھے رشتے میسر فرمائے اور ان کو پاک دامن نیک سیرت نیک صورت رشتے با ایمان صاحب تقوی رشتے عطا فرمائے اور مشکلات ان کی حل فرمائے. آپ بھی انشاءاللہ پہلے سے ہمارے ڈونیٹر ہیں، اسپانسر ہیں. ہماری خواہش ہوگی اور 14 مومنین کو بھی یہ واٹس ایپ نمبر شیئر فرمائیں گی تاکہ وہ بھی کال کر سکیں اور اس پروگرام کے تحت امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کو ڈونیٹ کر سکیں اور اسپانسر کر سکیں. سلامت رہیں، آباد رہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے. سلامت رہیں، آباد رہیں. بہت شکریہ. مولا کے چاہنے والے مولا کی محبت میں پروگرام میں کال کرتے ہیں، شریک ہوتے ہیں. آپ خود سے کال کیجئے، نئے نئے نمبروں سے کال کیجئے تاکہ آپ ڈونیٹ کر سکیں، پروگرام کو آگے بڑھا سکیں، اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو مزید فروغ دیا جا سکے اور یہ سلسلہ ذکر ہمیشہ جاری و ساری رہے. اس میں اپنے حصے میں لائیں، اپنی محبتوں کو شامل کیجئے تاکہ یہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہر جگہ پر پہنچے. بہرحال جناب یعقوب علیہ السلام نابینا ہوئے. بیٹے کی قمیض جب پہنچی جناب یوسف علیہ السلام کا پیرہن پہنچا، آنکھوں سے مست تو کیا ہی کیا تھا، دور سے خوشبو آئی اور آنکھوں کی بینائی آ گئی. یا کہا گیا کہ جب پیرہن پہنچا جناب یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی. لوگوں نے کہا یہ کیسے آپ کو خوشبو آ رہی ہے؟ جب پیرہن پہنچا آنکھوں پہ لگا، بینائی آ گئی. تو بہرحال سید علی حسن نقوی صاحب ہمارے ساتھ شریک ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علی مدد. کچھ 2-3 اشعار مولا کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ کس شہر سے کال کر رہے ہیں سید علی حسن صاحب؟ آپ کس شہر سے کال کر رہے ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں. آپ 2-3 شعر پیش کیجئے مولا کی بارگاہ میں، پھر ہم پروگرام کی معرفی کریں گے آپ کی خدمت میں. بسم اللہ، شعر پیش کیجئے مولا کو. کیسا پر روب و رچت کا زمانہ ہوگا، واہ. ساتھ مہدی کے جب عباس کا آنا ہوگا. واہ واہ. شہر کا جس گھڑی تلوار چلانا ہوگا، واہ واہ. پاس دشمن کے نہ کوئی بھی بہانہ ہوگا. واہ واہ. پھر نہ غازی کا کوئی کام ادھورا ہوگا. واہ. دل میں جو جنگ کا ارمان پورا ہوگا. واہ 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 واہ. دل میں جو جنگ کا ارمان پورا ہوگا. واہ. لب عباس کے تطہیر کی آیت ہوگی، واہ. ہوگا سالار یہ مہدی کی قیادت ہوگی. واہ. دین میں دشمن شابر کی صورت ہوگی. واہ واہ واہ. اب نہ روکے گا کوئی، سب کی اجازت ہوگی. زندہ لوٹیں گے نہیں سامنے آنے والے، جنگ عباس کی دیکھیں گے زمانے والے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. عباس کی دیکھیں گے زمانے والے. ماشاءاللہ. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جناب سید علی حسن نقوی صاحب، انشاءاللہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جناب سید علی حسن نقوی صاحب، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جناب سید علی حسن نقوی صاحب، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام ہمارے پاس ایسے موجود ہیں جن کے اندر نعت، منقبہ، سوز، سلام، نوحہ وغیرہ چلتے ہیں. تو وہ یہ کربلا ہے پروگرام میں، اس میں آپ کو انشاءاللہ اپنا جوہر دکھانے کا ضرور موقع دیا جائے گا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کال کی. آپ کے پاس اگر وقت ہو تو میں آپ سے 2 منٹ بات کر سکتا ہوں؟ جناب سید علی حسن نقوی صاحب. ہاں.
جی 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 ان کی کال شاید ڈراپ ہو گئی ہے میرے بھائی کی. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ نے بہت پیارا ذکر پیش کیا مولا کی بارگاہ میں, اور یہ سلسلہ ذکر جاری و ساری رہے گا. ہم ہیں تب بھی ہے, ہم نہیں ہیں تب بھی ہے یہ ذکر. ہم ذکر کے سبب سے ہیں, یہ ذکر ہمارے سبب سے نہیں ہے. بہرحال مولا ہم پر رحمت برکت نازل فرمائے, اور یہ سلسلہ فیض معصوم علیہ السلام ہمیشہ جاری و ساری ہے. بہرحال جناب یوسف علیہ السلام کا پیرہن جناب یعقوب علیہ السلام کے لیے شفا آور ثابت ہوا. بہرحال یہ جو آپ یہاں پر اس چینل کو دیکھ رہے ہیں, یقیناً آپ کی آنکھوں میں تراوت آتی ہے اس کو دیکھنے سے, کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے روضے دکھاتے ہیں, ذکر اہل بیت علیہ السلام سنتے ہیں آپ, تو یہ بھی آپ کے لیے رحمتوں کا سبب ہے یہ چینل. تو لہذا اس کے نور کو بڑھانے کے لیے اپنا اپنا حصہ شامل کریں. محترمہ سبینہ صاحبہ ہمارے لندن سے شریک ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علیہ السلام مدد. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. مولا آپ کو سلامت رکھیں. بہن آپ کی کال جس پروگرام میں ملی ہے نا, اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا نام, اہل بیت علیہ السلام کا ذکر زمانے میں عام ہو. تو ہم چاہتے ہیں ہر مومن اس میں شریک ہو جائے. تو کیا آپ بھی چاہیں گی کہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی سپانسر ہو جائیں؟ جناب سمینہ صاحبہ کال شاید ڈراپ ہو گئی ہے. بہرحال مولا سلامت رکھیں اور آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے. دوبارہ کال آ جائے گی, ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. بہرحال اس پروگرام کا سلسلہ جاری و ساری ہے, اور یہ سلسلہ اب تک یہاں تک میں آپ کی خدمت میں تھا. اب میرے بعد قبلہ و کعبہ مولانا سید خادم عباس حسینی صاحب آئیں گے, اور وہ آپ کی آ کر خدمت پیش کریں گے. بہرحال ہمیں سب کو اس سلسلے میں اپنا اپنا حصہ ملانا ہے, اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے لبیک یا حسین کے ساتھ اپنے لبیک کو ملانا ہے, تاکہ ہم امام حسین علیہ السلام کے نام کو بلند کرنے والوں میں ہو جائیں, اور ہمارے لیے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے. بہرحال آج کی شب امام زمان علیہ السلام کے نام پر اس چینل میں ضرور کال کیجئے, اور بہت ساری کال کیجئے اور شریک ہوئیے, تاکہ آپ بھی اپنا حصہ اس میں ملا سکیں. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपके हाज़िर खिदमत है और पहले घंटे में आप मुहतरमुल मकाम आली जनाब मौलाना सैयद जावेदुल हसन रिजवी साहब क़िबला को समाअत फरमा रहे थे और बहुत खूबसूरत तरीके से और नहायत ही लतीफ़ तरीके से आप लोग उनके साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे और मोमिनीन किराम ने भी बड़ी मोहब्बत के साथ उनके साथ कॉल पर रब्ता किया और कुछ मोमिनीन उसमें से स्पॉन्सर बने। आज के इस प्रोग्राम में जो कि जैसे आप जानते हैं कि ये 14,000 का प्रोग्राम, इसका मकसद यही है कि आप मोमिनीन जो दूर दराज मनातिक़ आलम से हमें समाअत फरमा रहे हैं, आप वहीं से कॉल कीजिए और शहर मुक़द्दस करबला में मुनअक़िद इस प्रोग्राम के ज़रिए से आप इसमें सहीम हो जाइए और हिस्सेदार बनिए। हमारे साथ रब्ता करने का तरीक़ा यही है कि आप व्हाट्सएप के ज़रिए से स्क्रीन पे मौजूद नंबर 009647729911 इस पर आपने कॉल करनी है और अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करते हुए आपने अपने मौला हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम पेश करना है और साथ साथ में स्पॉन्सर बनना है। स्पॉन्सर होने की वजह यह है, जैसे पहले घंटे में मौलाना ने आप लोगों की खिदमत में फरमाया कि स्पॉन्सर, इसमें आपने घबराना नहीं है, कोई खौफ और हिरास में आपने अपने आप को नहीं डालना, बल्कि बहुत ही आसान तरीके से आपने अपने हलाल रिस्क में से जितना इंसान देता है, और हमेशा आप जितने मोमिनीन हैं मेरे साथ इत्तेफाक फरमाएंगे, ऐसा कोई भी नहीं है कि जो नज़र नियाज या सदका ना देता हो, सारे देते हैं। तो अगर आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम टीवी आपके घरों में मेहमान है तो इससे ज़्यादा मुस्तहक और कौन हो सकता है। यानी अगर आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में अपने माल में से वहाँ आप मदद करते हैं, आप हेल्प करते हैं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम टीवी जो कि अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के मिशन को आपके घरों तक पहुंचा रहा है। और जब भी आप घर से, जब भी आप अपने काम से, मदरसे से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, इदारे से, हॉस्पिटल से, स्कूल से, कहीं से भी जहां भी आप काम करते हैं, वहां से जब भी आप थके थकारे अपने घर पहुंचते हैं तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम टीवी आप लोगों के घरों का मेहमान होता है। ज़हरा साहिबा गालिबन मुल्तान से हमारे साथ मौजूद है कॉल पे। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज में खैर है? जी बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। जी जी बिस्मिल्लाह, आप कंप्लीट करें, फिर मैं अपनी गुजारिश आपकी खिदमत पे पेश करूंगा। बिस्मिल्लाह। इमाम ज़माना की बहुत बहुत मुबारक हो। मौला आपको इमाम ज़माना का वास्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुझे अगले साल 15 शबान पे ज़रूर बुलाएं अपने बच्चों के साथ, और मेरे बच्चों को इमाम ज़माना के अंसार में शुमार करें और सेहत और सलामती के साथ, ईमान की सलामती के साथ रिस्क रोज़ी पर आओ, ताकि मौला आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। और मौला गाजी अब्बास, आप मेरा और मेरे बच्चों का नाम ज़ायरीन में लिखते हैं। मौला गाजी अब्बास, आपको भी इमाम ज़माना की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो, और आप सबको भी इमाम ज़माना की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक आपको भी, नहायत तहे दिल से और खुलूस से मुबारक हो। मैं बाची आपकी खिदमत में मुख्तसर
آپ کا 1 منٹ 2 منٹ کا ٹائم میں لوں گا. ماشاءاللہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے مومنین نے کالز کیے اور مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ٹی وی جو پوری دنیا میں نشر و اشاعت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے سپانسر اور ہدیہ جس کو کہیں یا نظر کریں، ایک اپنے حسب توفیق جتنا کرنا چاہے انسان، انہوں نے اعلان کر دیا. تو انشاءاللہ آپ بھی اس مہم میں ہمارے ساتھ ہیں. جی جی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ مولا نے آپ کو توفیق دیا. ایک سوال میں اس عنوان سے بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو نظر و نیاز کی ہے، جو بھی آپ کے دل میں ہے، کس معصوم کے ساتھ یا شہدائے کربلا میں کسی کا نام لے لیجئے تاکہ اس کے ساتھ خاص ہو جائے اور انشاءاللہ اس پر قبولیت کی مہر لگ سکے. ایک شخصیت سوری سمجھ نہیں ہے مجھے، لاسٹ میں آواز کٹ گئی تھی. جی کسی امام یا معصوم کا یا کسی شہدائے کربلا میں کسی کا نام لے کے آپ جو ہے اپنے نظر کو خاص کر لیجئے گا اس کے ساتھ تاکہ اس کے اوپر قبولیت کی مہر لگ سکے. کوئی ایک شخصیت. جی مولا غازی عباس علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی جو بھی دعائیں ہیں مولا قبول و مقبول فرمائے، آپ کے رزق ایمان میں برکت عطا فرمائے. اور آپ سے ایک گزارش باجی یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ نے اپنے عزیز اقارب یا دوست جو بھی آپ کے ساتھ رابطے میں، ان کے ساتھ بھی ہمارا نمبر شیئر کیجئے جو آپ کے موبائل میں محفوظ ہے، تاکہ انشاءاللہ العزیز وہ بھی دسترخوان اہل البیت علیہم السلام پر تشریف لا کے انشاءاللہ حصے دار بن سکے اور اس میں آپ بھی ثواب کی مستحق ہوں گی انشاءاللہ. سلامت رہے آپ، شکر گزار ہیں. جی بسم اللہ. اس کا طریقہ کیا ہے ہدیہ بھیجنے کا؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے آپریٹرز ہیں انشاءاللہ العزیز آپ سے بالفور رابطہ کریں گے اور آپ کو پورا طریقہ جو ہے وہ سمجھا دیں گے انشاءاللہ. بڑی آسانی کے ساتھ آپ جو ہے وہ کر سکیں گے. سلامت رہیے آپ، شکر گزار ہے. جی ماشاءاللہ میرے پہلے گھنٹے میں قبلہ کے ابتدائی گھنٹے میں تقریباً 7-8 لوگوں نے کال کی اور میری پہلی کال جو ہے وہ زہرا آصف صاحبہ، اور انہوں نے سپانسر کر لی اور اپنے نظر و نیاز کو حضرت باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے خاص کر دیا. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک طرف سے اگر ہم غور کریں جو 15 شعبان کی مناسبت ہے، یقیناً پورے اہل البیت علیہم السلام پورے گھرانے میں خوشی ہے اور کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جو اس موقع پر خوش نہ ہو. لیکن سب سے زیادہ خوشی یقیناً سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور اس کے بعد سلسلہ ائمہ میں سے حضرت امیر المومنین ابو الائمہ ہے علیہ السلام، اور اس کے بعد تمام جتنی بھی ائمہ اطہار علیہ السلام ہے، سب کے لیے خوشی کا مقام ہے. اور آپ جو ہے وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور ملک روم حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ہے، اور یہ روایت کا یہ سلسلہ اس حوالے سے موجود ہے اور آپ کی شخصیت یقیناً سب کے لیے ہے. تو اس حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اہل البیت علیہ السلام کے خوشی کے اس موقع پر ہم جو ہے ڈونیشن کرے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے لیے، اس عنوان سے کہ تعلیمات اہل البیت علیہ السلام اور بالخصوص حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جس عنوان سے یہاں سے دفاع ہوتی ہے اور وہ تعلیمات وہاں پر پہنچتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہاں پہ بیٹھا اور آپ لوگوں سے بٹورنے کی کوشش میں ہوں، ایسا نہیں ہے. آپ یقین جانیے کہ میں بھی اس میں شریک ہوں، مجھے خود بھی جو ہے وہ نظر و نیاز کرنا چاہیے اور آپ بھی اس میں نظر و نیاز کریں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص بیٹھ کے وہ بڑا مولوی بن جائے اور بڑی لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کر دے کہ بھئی ہمیں آپ پیسے دو. یہ طریقہ غلط ہے. میں تو کم از کم اپنے اعتبار سے اس طریقے کو غلط کیا، میں تو اس کو غلطان سمجھتا ہوں، بہت بڑی غلطی سمجھتا ہوں. انسان کو یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ، چونکہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں کربلا معلیٰ میں اور آپ جو ہے وہ اس طرف بیٹھے ہیں، تو میں اس عنوان سے آپ کی خدمت میں یہاں پر بیٹھتے ہوئے نیابت میں یہ چیز عرض کر رہا ہوں. ورنہ میں کوئی نہ نصیحت کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، نہ وصیت کر رہا ہوں. اور میں
اپنے آپ کو اس مقام پہ نہیں سمجھتا کہ میں یہ کروں. دین کا کام کوئی مذاق نہیں ہے, کوئی آسان کام نہیں ہے. دین کا کام اللہ رسول جیسے دین کا کام لیتے ہیں وہ یقیناً عظیم لوگ ہوا کرتے ہیں. ہم لوگ تو اس میں آپ سپاہی کا درجہ رکھ لیں یا ایک خادم کی حیثیت سے جو ایک نہایت ہی کم درجے کا آدمی ہوتا ہے نا, ہم تو اس لشکر میں یہی حیثیت ہے. بلکہ اگر اللہ ہمیں جو ہے وہ خدمتگاروں کے خدمتگار بھی اگر ہمیں قبول کرے تو ہمارے لیے تو سر کا تاج ہے یقیناً, اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے, اور یہ ہم بالکل اپنے اخلاص سے کہہ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے چونکہ ساری باتیں جو ہے وہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر, ایک دوسرے کو جو ہے ایک چیز کی طرف جو ہے توصیہ کرنا ہے. آپ بھی ہمیں نصیحت کیجیے اور ہم بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. امام حسین علیہ السلام ٹی وی دیکھیں اس اعتبار سے کہ اگر آپ اس حوالے سے ریسرچ کرنا چاہیں, آپ دیکھنا چاہیں کہ واقعاً 2009 سے انہوں نے کن کن زبانوں میں جو ہے وہ تبلیغات کیے ہیں, اہل البیت علیہ السلام کی دفاع کی ہے, جس میں سے مخصوصاً جو ہے وہ مختلف پروگرامز تربیت کے حوالے سے اور دینی حوالے سے, دینی مناسبات کے حوالے سے, مناظرات کے حوالے سے, مختلف فارسی اور عربی زبانوں میں خصوصاً مناظروں کا سلسلہ, اور اس کے علاوہ جو ہے خصوصاً اگر ہم اپنی اردو چینل کی بات کریں تو اس میں سے سہر فہرست جن چیزوں کو ہم آپ کی خدمت میں رکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا بھر سے مومنین کرام, بہترین ذاکرین, بہترین منقبت خوان, بہترین ادیب شخصیات کو یہاں پر دعوت دی گئی, اور انہوں نے اس چینل کے ذریعے سے اپنے جو چیزیں ہیں وہ پیش کی. جی سید دلیر عباس آبدی صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت. اور جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ, آپ کی دعائیں, مولا کا کرم ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے, اور ماشاءاللہ کراچی سے آپ کی آواز کربلا معلیٰ تک پہنچی ہے. اور میں آپ سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پروگرام میں بہت سارے مومنین اپنے حوائج اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے لیے نظر کرتے ہیں, تو آپ پہلے نظر کر چکے ہیں یا انشاءاللہ آج کر رہے ہیں؟ نظر سے آغا میں سمجھا نہیں, نظر سے متعلق دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت سارے مومنین جو ہے اس پروگرام میں کال کرتے ہیں, اور اس پروگرام میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی جو پوری دنیا میں اہل البیت علیہ السلام کے مشن کو پہنچا رہا ہے, اور در حقیقت مومنین جو ہے اس حوالے سے مدد کرتے ہیں امام حسین ٹی وی کے, جتنا وہ کر سکتے ہیں, جتنی وہ کر سکے اپنے حسب توفیق. تو انشاءاللہ آپ بھی اس مہم میں ہمارے ساتھ ہیں. جی بالکل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس میں آپ سے یہی سننا چاہتا تھا, اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ بھی اس مشن میں ہمارے ساتھ ہیں, اور آپ جو ہے وہ آواز کریں کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اچھا, ایک سوال میں آپ سے دلیر صاحب یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اہتمام کیا اپنی ڈونیشن کا جتنا آپ کرنا چاہتے ہیں, اور آپ اس کو کس معصوم کے ساتھ, یہ جو نظر ہے آپ کی, یہ کس معصوم کے ساتھ یا شہدائے کربلا میں کسی ایک کا نام لے کر اس کے ساتھ خاص کر دیجئے, تاکہ انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کی حوائج کی قبولیت کے اوپر مہر لگ سکے انشاءاللہ. ایک شخصیت کا نام لے لیجئے. جی مولا امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی فخر کی بات ہے. ماشاءاللہ آپ نے نظر کا اہتمام کیا. اچھا, آپ کی آواز اس وقت کربلا مولا میں گونج رہی ہے, سلام کا نذرانہ مولا کی خدمت میں پیش کیجیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا مولا الفضل العباس لمدار امیر المؤمنین علیہ السلام. السلام علیکم سارے شہداء کربلا, پاکستان ٹیویاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا یہ میری طرف سے, میری والدین کی طرف سے, مرحوم کی طرف سے پہنچا دیے گا یہ سلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یقیناً میں آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے فرمایا کہ آپ کی طرف سے اور آپ کے والدین کی طرف سے.
इस वक्त अगर आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी को देख सकते हैं, यकीन जानिए आपके मुस्तकीमन आप इस वक्त मुखातिब है मेरे मौला हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा मुबारक बिल्कुल आपके सामने है, और आपकी आवाज़ यकीनन पहुंच गई है, और आपने जो खुलूस का इजहार किया, नज़र न्याज भी की, और साथ में जो है सलाम भी किया। मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाल्लाह, और आपके वालिदैन को सवाब पहुंचे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और आपसे गुजारिश ये है कि अपने अजीज़ अकारिब दोस्तान के साथ हमारे नंबर को जो आपके मोबाइल में महफूज है उनके साथ भी शेयर कीजिए, ताकि इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में हमारे पास तादाद बढ़ सके, और ये 14,000 का अदद हमारा पूरा, इस लिस्ट में आपका नाम जिस तरीके से शामिल हो चुका है सैयद दलेर अब्बास, उसी तरीके से आपके दोस्त अहबाब के नाम भी इंशाअल्लाह शामिल हो सके, और आपका नाम परचम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर इंशाअल्लाह लिखा जाएगा। सलामत रहिए आप, शुक्रिया। मौला साहब सलामत रहे, बड़ी मेहरबानी। और सैयद दलेर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे माशाल्लाह, और बड़ी फ़ख्र की बात है। मैं अर्ज़ करूं कि मेरे लिए ख़ुद मैं आपकी खिदमत में यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन अगर मैं अपने वतन में होता और वहाँ से मैं कॉल करता और कहता कि मेरा नाम आप परचम सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम पे लिख दें, उस परचम के ऊपर कि जिस परचम को रोज़े सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम तक जाना है, यानी मुझ गुनहगार का नाम मेरे मौला के दयार में, मुझ गुनहगार की आवाज़ मौला के दरबार में। यकीन जानिए एक इंसान एक हिस्स करे, इस चीज़ को हिस्स करें। आजकल के दौर में कैमरे का ज़माना है, कैमरे का ज़माना है, इस दुनिया में कैमरे का ज़माना है, लेकिन आखिरकार हमने इस दुनिया से जाना भी है जहाँ ना फिर कोई कैमरा होगा और ना ये सहूलियात। मेरे मौला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उस सफ़र में हज़रत की हमराही जो है वो वाजिब है। यानी अगर आप आक़िबत पे खैर होना चाहते हैं, मैं आक़िबत पे खैर होना चाहता हूँ, तो इसी दुनिया में मुझे हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ऐसा कुर्ब रखना चाहिए कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरा वो मकाम जिसको मकाम बरज़ख आप कहें, वहाँ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं अपने पेशवा, अपने इमाम, अपने मौला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में रहूँ। या बिलफ़र्ज़ चूँकि बरज़ख के बाद ज़ाहिर है क़यामत के बाद जो हिसाब किताब है, तो मैं यही पसंद करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप इस दुनिया में भी अपने आप को मेरे मौला सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम से अपने आप को नज़दीक रख सकते हैं, ज़िक्र के ज़रिए से, ज़ियारत के ज़रिए से। वास्ता बना दीजिए आप, वास्ता क्यों नहीं बनाते आप? वास्ता बनाइए आप। वास्ता आपके यहाँ से बनेगा, कुर्ब कहाँ से हासिल होगा? सिर्फ कहने की बात नहीं है, सिर्फ कहने की बात नहीं है, कुर्ब उस वक्त आपको हासिल होगा ना। अच्छा, ये गौर करें इन जुमलात पे, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना इस पर गौर करें। मुसीबत के वक्त आप कुर्ब बना सकते हैं। जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आन पड़ जाए ना, उस वक्त आप कुर्ब बना सकते हैं अपने इमाम से, ज़ियारत के ज़रिए से। या आप सहीफ़े सजादिया को खोल लीजिएगा, सहीफ़े सजादिया ज़बूर आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, सहीफ़े सजादिया को खोलें, आप दुआएं पढ़ें, और आपके जहन में मेरे मौला का रोज़ा होना चाहिए। ऐसे अपने आप को बनाइए, कोशिश करें जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं ना राह दूर से, आप अगर करबला आ चुके हैं, रोज़ा आप देख चुके हैं, बड़ी आसानी से आप उस नक्श को जो है अपने जहन में ला सकते हैं। अगर आप नहीं आ सके तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी या दीगर प्लेटफॉर्म से जो आप देख चुके हैं रोज़ा, वो उसको अपने जहन में रख लीजिए, और आप जो दुआएं पढ़ रहे हैं ना, आप तर्जमे के साथ दुआ पढ़ रहे हैं, आपको समझ भी आ रही है कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, मौला को अपने जहन में रखिए, ऐसा कुर्ब आपको हासिल होगा ना। और मैं आपको एक चीज़ ये गारंटी से कह रहा हूँ, गारंटी वाली बात है, ये हलाक हो जाओगे बगैर सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के। जी, मैं गुजारिशात करता हूँ। इस वक्त हमारे पास कॉल मौजूद है आतका बतूल साहिबा। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं बाजी? इंशाअल्लाह तबीयत मिजाज पे खैर है? जी, अल्लाह का शुक्र। मौला आपको सलामत रखे। अच्छा, किस शहर से आप कॉल कर रहे हैं? जी, मैं कराची से कॉल कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपकी आवाज़ कराची से, जो आज़ादारी का मरकज़ है, वहाँ से आपकी आवाज़
جو اصل مرکز ہے کربلا معلیٰ وہاں تک پہنچی ہے. ماشاءاللہ آپ کے لیے خوشبختی کا مقام ہے. اور آپ اگر جانتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے مومنین اس میں نظر کرتے ہیں، آپ پہلے نظر کر چکی ہیں یا آج انشاءاللہ نظر کرنے کا ارادہ ہے؟ جی میں کر چکی ہوں پہلے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. مولا آپ کے نظر کو قبول فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کے رزق اور ایمان میں برکت عطا فرمائے. اور اپنے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ بھی تذکرہ کر لیجئے گا. ہر روز آپ کہیں کہ اس قسم کا پروگرام ہے اور وہاں پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے. اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے. روضہ میرے مولا حضرت سید شہداء علیہ السلام کا روضہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو امام حسین علیہ السلام لکھ کے آپ کسی بھی پلیٹ فارم سے، یوٹیوب، فیس بک سے آپ دیکھ سکتے ہیں. سلام عرض کیجئے، اور اگر کوئی دعا کرنا چاہیں ضرور دعا کیجئے، انشاءاللہ قبولیت کے لمحات ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم مولا حسین. السلام علیکم مولا عباس. مولا آپ کی بہت یاد آتی ہے مولا. اب ہم کربلا بلا لیں مولا. اللہ آپ نے صرف ایک دفعہ بلایا ہے مولا، ہمارا دل تڑپتا ہے. آپ نے دوسرا 18 میں بلایا ہے اور اتنے سال ہو گئے مولا، اس کے آپ نے ہمیں نہیں بلایا مولا. آپ کو پتہ ہے ہم کتنے دکھی ہیں مولا. آپ کی اتنی یاد آتی ہے، دل کرتا ہے آپ کے پاس آئیں، آپ سے باتیں کریں مولا. ہم آپ سے دور ہیں مولا، آپ کی بہت یاد آتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری تو یہی آرزو ہے کہ ہم آپ کی زیارت کریں مولا. میں روز زیارت عاشورہ بھی پڑھتی ہوں کہ مولا آپ مجھے بلائیں مولا، پلیز آپ بلا لیں مولا. آپ کی یاد آتی ہے مولا، آپ بہت یاد آتے ہیں مولا. مولا میں نے پیپرز دیے ہوئے ہیں، آپ مجھے پیپرز میں کلیئر کروا دینا مولا. الہی آمین. مولا آپ کو کامیاب و کامران فرمائے، اور جو بھی آپ کی دعائیں ہیں مولا مستجاب فرمائے. آپ کی نظر و نیاز کو مولا قبول فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں مولا آپ کو کامیابی اور کامرانی سے نوازے انشاءاللہ. سلامت رہیے. آپ اپنے عزیز دوستوں اور احباب اقارب سے بھی انشاءاللہ العزیز ان سے بھی کوشش کریں کہ وہ بھی انشاءاللہ کال کر سکیں، اور انشاءاللہ دسترخوان اہل البیت علیہم السلام پر وہ بھی مہمان بن سکے. سلامت رہے آپ، مولا کے حفظ و امان میں رہیے. شکر گزار ہے، شکر گزار ہے. جی بہت خوبصورت توسل ہماری بہن نے کراچی سے. اور میں آپ کی خدمت میں جیسے عرض کر رہا تھا نا کہ اگر سید شہداء علیہ السلام نہ ہو ہماری زندگیوں میں، ہلاکت آ جائے گی. کسی کے اوپر آپ نے توجہ، آپ کسی کی خوشامد نہ کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کی بھی خوشامد کر، اخلاق رکھے، خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کے ساتھ آپ کسی سے بھی نہ ڈریے، چاہے وہ حاکم جائر ہے، وہ کوئی بھی ہو، کسی سے بھی نہ ڈریے. آپ نے مولا کے ساتھ اپنا قرب رکھنا ہے، اور آپ کو یقین جانے نہ کوئی انزائٹی ہوگی، نہ آپ کو کوئی پریشانی ہوگی، نہ آپ کا دل مطمئن رہے گا اگر آپ جو ہے میرے مولا سے سید شہداء علیہ السلام. لیکن انسان جو ہے اپنے وعدے میں سچا ہونا چاہیے، گناہ انسان نہ کرے. بعض ہمارے مومنین بے پرواہی کا مظاہرہ کر لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے اخلاص میں ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں لاپرواہی بھی کرتے رہتے ہیں. لاپرواہی نہ کریں، اس سے وقت کے امام کو تکلیف ہوتی ہے. آپ نہ کریں یہ کام. اور ایسی چیزیں جو، بلکہ آپ آج کو میں آپ کو بتاؤں، ہر شخص کے جو ضمیر کا مفتی ہے، انسان کے ضمیر میں جو مفتی ہے، وہ مفتی آپ کو اچھی طرح سے بتاتا رہتا ہے کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے. ہر شخص کے لیے کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ انسان یہ کہیں کہ بھئی میں اب جا کے مجھے علماء سے پوچھنا چاہیے. علماء سے تو دقیق مسئلے پوچھے جاتے ہیں. یہ جو زندگی ہے نا، یہ ضمیر کا مفتی آپ کو بتاتا ہے سارا کچھ. تو آپ کسی سے بھی نہ گھبرائیے، اپنے مولا کا قرب حاصل کیجئے. اور اگر آپ کو مولا کا قرب ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی بڑی اچھی زندگی اور پرسکون کو زندگی گزرے گی. اور اگر آپ کی زندگی میں مولا حسین نہیں ہے، خدا نہ خواستہ، تو اس کی یا تو پھر خودکشی پہ تمام ہوگی زندگی، یا کسی کو قتل کرے گا، یا خود قتل ہو جائے گا، یا کوئی اور جرم کا مرتکب ہو جائے گا،
یا जाके कुछ और कर लेगा, बस खुदा जाने। अल्लाह वो फिर एक ऐसी हैवानियत में चला जाएगा ना कि जैसे आप किसी हैवान की रस्सी को खोल देते हैं ना वहशी हैवान के, और वो चला जाता है। फिर कोई भी आएगा तो वो ज़ाहिर सी बात है उसने सिंग से उसके ऊपर हमला करना है, मारना है उसको। तो खुदा न खास्ता आप बड़ा अजीब सा वाक़या, और मैंने मराजे की ज़बानी ये सुना है, अब्दुल करीम अल खायरी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह का वाक़या। जी कॉल अटेंड करते हैं, नसरीन साहिबा हमारे साथ है, फिर इंशाल्लाह आपके हाजिर खिदमत है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? खैरियत से इंशाल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा जो है आप दुआ करें मौला, जी दुआ करें मौला से मेरी जो तकलीफ है दूर हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तकलीफें इसी दर पर ही आके दूर होती है, बाकी तो कोई दर और है ही नहीं। तो आप माशाल्लाह एक ऐसे मकाम पे इस वक्त आपकी आवाज़ पहुंच रही है ना जी, कि जो तकालीफ को दूर करने वाले हैं मेरे मौला हजरत अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अपने घर का दर पे बुलाए, मुझे अपने दर पे बुलाए मौला। इलाही आमीन इलाही आमीन इलाही आमीन। मौला सलामत रखे आपको माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मेरी हाजत है मौला, मेरी मुश्किल आसान करें। इलाही आमीन इलाही आमीन। मुझे अपना घर दे मौला। इलाही आमीन। बहुत माशाल्लाह। और जितनी भी आपकी दुआएं हैं, जी जी आप मेरी गुजारिश को भी सुन लीजिए। आपकी जितनी भी दुआएं हैं, आपसे पहले भी बहुत सारे मोमिनीन ने कॉल्स किए और अपने हवाइज की कबूलियत के लिए एक नज़र का एहतमाम किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के लिए। चूँकि पूरी दुनिया में ये खिदमत कर रहा है, तो इंशाल्लाह आप भी हमारे साथ इस मुहिम में शामिल हैं। बिल्कुल शामिल हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आपने बाजी बस जितना आप कर सकती है ना, ये नहीं है कोई ऐसी चीज़ नहीं, जितना आप कर सकती हैं कर ले। इंशाल्लाह मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाएंगे। और मैं आपसे एक सवाल ये करूँगा कि जो आपने नज़र का इरादा कर लिया है, एक मासूम का नाम ले लीजिए, किसी इमाम का नाम ले लीजिए, या शुहदाए करबला में किसी का नाम ले लीजिए, किसके साथ आप खास करना चाहेंगे अपनी नजर? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे तो बड़ी खुशी है। इसी नंबर पे जी नहीं इस पर नहीं करना, हमारे ऑपरेटर जो है वो आपको बता देंगे, ऑपरेटर को बता देंगे, फिर आपसे बिलफौर इंशाल्लाह राब्ता करेंगे। आप फिर अपने तरफ से जो भी नज़र कर चुकी हैं उसी एतबार से आप सेंड कर दीजिए। अच्छा एक मैं ये कहूँ कि आपकी जो दीगर अहबाब है, दोस्त है, अकारिब है, उनके साथ भी हमारा नंबर शेयर कीजिए आप इंशाल्लाह, ताकि तादाद हमारे पास बढ़ सके। शुक्रिया। अच्छा इस वक्त आपकी आवाज़ पहुंच रही है करबला मोहल्ला में, अगर एक मुख्तसरन सलाम भी करें तो मजीद जो है वो 4 चांद लग जाएंगे। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। माशाअल्लाह। अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। मौला मेरी जल्दी ये हाजत पूरी करें, जो मेरी परेशानियां दूर कर दें। इलाही आमीन। और मुझे अपने दर की ज़ियारत करवाएं। इलाही आमीन इलाही। मौला आपको सलामत रखे। शब जुमा है आज, और इस खुलूस के साथ आपने आज दुआएं की है। मुझे तो यकीन कामिल है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़रूर आपके मौला जो है वो मदद फरमाएंगे और आपके दिल को इंशाअल्लाह ठंडा फरमाएंगे, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके तकालीफ दूर होंगे। मौला सलामत रखे आपको, और जो भी आपके हाजात हैं मौला कबूल व मकबूल फरमाए बेहक इमाम मज़लूम। माशाअल्लाह। सलामत रहे आप। जी सलामत रहे। नसरीन साहिबा ने स्पॉन्सर भी कर लिया और हवाइज भी मौला के हुजूर पेश किए। आप भी ये तरीका कर सकते हैं, नज़र कर ले, नज़र बहुत कम जितना आप कर सकते हैं। अलबत्ता कम से मैं ये नहीं कर रहा कि हतमन कम, जितनी आपकी बिसात है, जितना आप कर सकते हैं नज़र कर लें। आज शब जुमा है और मौला हुसैन के सामने अपने हवाइज को रख लीजिए, जैसे हमारी इस बहन ने अपने हवाइज मेरे मौला के सामने रख दिए हैं और मौला के ऊपर भरोसा कर लिया। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसको शायद हो सकता है इसी भरोसे को हम
मतून दीनिया में इसको हम अकीदा कह जाएं। हमारा अकीदा है कि हम ऐसे करेंगे। तो जो भी है, फातिमा साहिबा मुल्तान से हमारे साथ मौजूद है, ऑलरेडी हमारी स्पॉन्सर है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। बेटा आपकी आवाज़ मुल्तान से माशाल्लाह करबला तक पहुंची है। अगर कोई दुआ करना चाहे, रोज़े सैयद शुहदा अलैहि सलाम आपके सामने है, सलाम करना चाहे, बिस्मिल्लाह फरमाए। बिस्मिल्लाह। दुआ करें मोला आंखों भी कब्र बनाना है, और मेरा बेटा है मोला अली रज़ा तिरोजा है सारा, और दुआ करो मेरे को कब्र बनाना है। ये इलाही आमीन, इलाही आमीन। ये मोहर पे कब्र साहब यहाँ, अब दुआ कर अब्बू का काम हो जाए। आज से सब चीज़ें फातिहा सबकी फातिहा पढ़ने आज इलाही आमीन, इलाही आमीन। और दुआ करो ये मोहर में मेरे को कब्र साहब ये इलाही मोहर पे कब्र इलाही आमीन। बेटा मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए, खुसूसन आपके वालिदैन के लिए दुआ गो है मौला, उनको भी आपके वालिद को मौला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, वालदा को जो भी उनके तकालीफ है मौला दूर फरमाए, आप लोगों के रिज़्क़ और ईमान में बरकत अता फरमाए। बेटा आपके पास मोबाइल है, आपने अपने मोबाइल को लेना है और जो नंबर आपके पास इमाम हुसैन टीवी का है, अपने सारे के सारे जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना है। ठीक है जी, माशाल्लाह, सलामत रहें आप। मौला आपकी दुआओं को कबूल फरमाएं। और माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है, और हमारे बच्चे बड़े और इस मुहिम में हमारे साथ शरीक है, और जो भी है बहरहाल अपनी कोशिश और अपने इखलास के ज़रिए से यकीनन इंसान जो है वो यही कुछ कर सकता है। और मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज़ कर रहा था कि हमारे पास एक है भरोसा, जिसको आप हो सकता है कि मुमकिन है कि इसको दीनी एतबार से इस लफ्ज़ को हम अकीदा कहें। हमारा अकीदा है, अगर आपका अकीदा है, आपका भरोसा है अपने मौला के ऊपर, तो भरोसा ऐसा रखें कि उस पर आपको शक नहीं होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं, बस औक़ात ऐसा होता है कि इंसान दुआएं करता है लेकिन वो दुआएं कबूल नहीं होती, उसमें भी बहुत बड़ा फ़लसफ़ा होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में, मेरी जो मुख्तसर ज़िंदगी है, मैं मुख्तसर ही कहूँगा, मेरी इस 40 साल ज़िंदगी में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसे हवाए जो हमारे पूरे नहीं हो रहे थे, कोई एक गिरा इंसान का लग जाता है, वो गिरा फिर नहीं खुलता, लेकिन हमने फिर बाद में जो है ना, कुछ सालों के बाद हमें अंदाज़ा हुआ है कि अच्छा हुआ कि वो गिरा जो है वो नहीं खुला था। और मैंने मराजे इज़ाम से ये सुना है, मैं आपकी अर्ज़ कर रहा हूँ, यानी उलमा जो साहिब फतावा है, लोगों को फतवा देते हैं, लोग अमल करते हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, मैंने सुना है कि कुछ ऐसे गिरे होते हैं जो दुनिया में खोलने वाले नहीं होते, लेकिन दुआ करते रहो। और इसका जो जज़िया है ना, ये जज़िया जितनी आपको तकलीफ़ होगी ज़िंदगी में, ये जब रोज़े क़यामत आपको अंदाज़ा हो जाएगा ना कि मुझे जो तकलीफ़ें पहुंची थी और उसका जो खैर मेरे पास है, यानी मरारत दुनिया हलावत अल आखिरा, जो मरारा है, जो कड़वाहट है दुनिया का, वो आपको जो है उस दुनिया में हलावा बन जाएगा आपके लिए, वो आपके लिए मिठाई बन जाएगी, शीरीनी। यानी ये कड़वाहट जो आप बर्दाश्त कर रहे हैं उस दुनिया में, यही आपके लिए शीरीनी है, शीरीनी बनेगी। और आपकी ऐसी गुनाहें जो भयानक गुनाहें होंगी ना, वो इन्हीं तकालीफ की वजह से दूर हो जाएगी। बस आपने अपने मौला से तवस्सुल करना है, आपने भरोसा रखना है ना। जो भरोसा किस चीज़ को कहते हैं? भरोसा इसको कहते हैं, आपको बीमारी होती है, आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वहाँ लेट जाते हैं, अब वो अपने मशीनों के ज़रिए से या जैसा भी वो कर रहे हैं, आपने डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखा हुआ है ना। जो भी आपको वो नुस्खा लिख देता है, आप बिल फौर जो है वो जाते हैं और मेडिकल स्टोर से जो है उसको ले लेते हैं, और फिर उसको जो वक्त उसने बताया उसको इस्तेमाल करते हैं। आप डॉक्टर के ऊपर भरोसा है ना जो कर रहे हैं आप, वो आप कहते हैं ये स्पेशलिस्ट है। तो मेरे मौला से बेहतर और कौन हो सकता है?
آپ کو بھروسہ اگر ہے اپنے مولا کے اوپر، اس میں جلدی نہ کریں. ایک تو جلدی نہ کریں، کسی چیز میں جلدی نہ کریں. آپ صحیفہ سجادیہ کو اٹھا لیجئے گا، وہاں پہ جو دعائیں ہیں نا، یعنی میرے مولا جس سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں نا، وہ لوگوں کے اوپر نفرین نہیں کرتے، بلکہ اس کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. میں نے اس شخص کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیا، نام لے کے، حتیٰ نام بھی ہے نا بعض دعاؤں میں، جو ظالم کا ہے وہ فلان 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 کا بیٹا، اس کے ساتھ خدا کے اوپر چھوڑیں. اور صبر اللہ دے، قناعت، صبر، یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں. اور اس پر بھی یقین رکھیے گا کہ جس نے مولا کے اوپر بھروسہ کیا نا، مولا کے اوپر بھروسہ کیا، وہ کبھی بھی نا امید نہیں کیا. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو نا امید اس دنیا سے گیا ہو. تو یہی سلسلہ ہے کہ آج اگر امام حسین علیہ السلام ٹی وی آپ سے ہیلپ کا تقاضا کر رہا ہے، آپ سے جو ہے وہ ڈونیشن کا تقاضا کر رہا ہے، آپ سے ہمکاری، اور آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا ہی گھر ہے اور آپ اس گھر کے مالک ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ گھر کی اگر لائٹ ٹوٹ جاتی ہے تو ذمہ داری جو ہے وہ جو گھر کا مالک ہے اس کے اوپر ہے. تو ایک عوامی ادارہ ہے اور خیراتی ادارہ ہے. حقیقتاً خیراتی ادارہ میں اس عنوان سے کہنا چاہوں گا کہ اس میں جو ہے وہ مومنین کے تعاون سے یہ چلتے ہیں نا، سب چیزیں جتنی بھی ہے. جی ماشاءاللہ، شمع اعظم صاحبہ فاطمہ کی والدہ ملتان سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے کال پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی باجی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ میں پروردگار کا لاکھ شکر ہے. میں سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں جو 15 شعبان ہے اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ماشاءاللہ فاطمہ بڑی اچھی تربیت آپ نے کی ہے، اور جس طریقے سے وہ اپنے مولا سے دعائیں کرتی ہے، یقیناً یہ بہت ہی خوبصورت تربیت ہے. اور اس وقت آپ کی آواز بھی کربلا مولا میں ہے. سلام کا نذرانہ اپنے مولا کی خدمت میں پیش کیجیے. بسم اللہ. بہت شکریہ. تربیت تو مولا کی، میں تو کچھ کوشش کی ہے. وہ میری بچی ابھی پوری طرح بول نہیں سکتی. انشاءاللہ مولا ضرور قوت گویائی نصیب فرمائے، ہم ان کے لیے دعا گو ہے. اور اگر جو بھی یہ ہے نا، آپ کے لیے یہ روایات کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ روایات میں یہ ہے کہ آپ کے لیے نعمت ہے، آپ کے لیے بھی نعمت ہے، اپنے والد کے لیے بھی نعمت ہے. بسم اللہ فرمائیں. جی پروردگار سلام کرنا چاہوں گی. بسم اللہ. السلام علیکم یا باپ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم خلیل اللہ، السلام علیکم علی رضا، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ سالمہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا غنی الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمول، السلام علیکم السلام علیکم قائم صدر مہدی، السلام علیکم یا جبنہ زہرا، السلام علیکم فرزند فاطمہ، السلام علیکم میرے قائم منتظر مہدی، اللہ جل اللہ جل اللہ جل. مولا آپ بس گزارش ہے کہ ہمیں کربلا آنے کی توفیق دے. مولا باپ کے کہیں الہی آمین. اپنے بھائی کا صدقہ دے کے میرے بچوں کو، میرے شوہر، میری بہن ہے سروز، ان کی طبیعت ٹھیک ناساز ہے. مولا انہیں مولا مکمل صحت یاب کرے. میری والد کے بہن بھائیوں کے لیے اور کل مومن اور مومنات کے لیے مولا جو پریشان ہیں، مولا انہیں صحت یاب کریں، رزق و روزی برکت دیں. میرا پوتا ہے محمد علی رضا، اس کے لیے صحت کے لیے دعا کیجیے گا. ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ. اور یہ 14 مولا یہ سنانا چاہوں گی آپ کو. جی مختصر. جی مختصراً. بسم اللہ. جب بھی خدا سے مانگو گے تودا کو دے کے واسطہ، شمع کے دل کو ہے یقین مل جائے گا ہر مدعا. بے شک بے شک بے شک. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں آپ سے بھی باجی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ فاطمہ تو بہرحال اس مہم میں شرکت کر چکی ہیں. آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ بھی شیئر کریں. بلکہ میں تو آپ کے لیے یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ حسب توفیق اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ جو ہے اس ٹیلی ویژن کے سپانسر بنیں. تو انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس مہم میں شامل ہیں.
इंशाअल्लाह मौला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अच्छा, मैं सबसे यही सवाल करता हूँ, आपसे भी यही सवाल करूँगा कि आपने जो नज़र का इरादा कर लिया है अपने दिल में, जो भी जितना भी है, आप किस इमाम के साथ, किस मासूम के साथ, या शुहदाए करबला में किसी एक के साथ, किस हस्ती के साथ आप ख़ास करेंगे इसको, ताकि मोहर लग जाए कबूलियत की? 14 मासूमीन है मौला कि वो मोहम्मद पहले भी हैं और आखिर भी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। वक्त के इमाम के साथ और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। वक्त के इमाम के साथ, चूँकि 15 शाबान का दिन भी था, मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए इंशाल्लाह। और आपने स्पॉन्सर भी की, आपने नज़र का भी इरादा कर लिया, जितना भी हो सकेगा इंशाल्लाह हमारे ऑपरेटर आपके साथ राब्ते में होंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। जो भी आपका हिस्सा है उसमें डाल दीजिएगा। इस लिस्ट में आपका नाम भी इंशाल्लाह अज़ीज़ फातिमा के साथ साथ शामिल हो जाएगा। खुसूसी आपके शौहर के लिए दुआ गो है, मौला उनके रिस्क में इजाफ़ा फरमाए और आप लोगों की ज़िंदगी को इंशाल्लाह आसानी और सहल बनाए इंशाल्लाह। सलामत रहिए आप, मौला के ज़ामान में रहिए। शुक्रिया शुक्रिया जी, माशाल्लाह। बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ और अपना शरई वजीफ़ा समझते हुए, चूँकि ये ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आयद हुई बोलने के हद तक, और मैंने बहरहाल, मेरे अंदर इतनी क़ुव्वत गोयाई तो नहीं है कि जिस तरीके से आप जैसे मुअज़्ज़ज़ीन के लिए अच्छी गुफ्तगू कर सकूं। यकीनन मेरी इतनी बिसात नहीं है, लेकिन अपने हसब क़ुव्वत और जितनी मुझे अल्लाह ने जो दिया है, उस एतबार से आपकी खिदमत में मैं बयान करता रहता हूँ कि आप स्पॉन्सर बनिए। स्पॉन्सर से आप ना घबराइए, कम मिकदार में आप डालें, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है, आप डालें। और कोशिश करें कि हर महीने जो आपने डाला है उस एतबार से। मोहम्मद ज़ैगम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत मिजाज में खैर है इंशाल्लाह? बस मौला करम है। मौला आपको सलामत रखे। अच्छा, मैं सर आपकी खिदमत में किस शहर से सर आप कॉल कर रहे हैं? मैं लखनऊ इंडिया से कॉल कर। माशाल्लाह माशाल्लाह। शहर अदब और लखनऊ से आपकी आवाज़ इस वक्त करबलाए मुअल्ला तक, आज़ादारी के हवाले से शहर लखनऊ की माशाल्लाह क्या ही बात है। और वहाँ से मरकज़ आज़ा से जो असल मकसद आज़ा है, वहाँ तक आपकी आवाज़ माशाल्लाह पहुँची है। और मैं आपकी खिदमत में सर अर्ज़ करूँ कि जितनी भी मोमिनीन यहाँ पर कॉल करते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी जो पूरी दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशर की नशर व इशाअत कर रहे हैं, एक नज़र करते हैं हस्ब तौफीक। चूँकि हमारा जो आज के जो मुहिम है और मिशन है, तो इंशाल्लाह आप भी हमारे साथ इस मिशन में शामिल होंगे। जी जी जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। हमें बड़ी खुशी है। और मैं आपसे एक सवाल सर ये भी करना चाहूँगा कि आपका जो नज़र आपने की है, जो भी जितना भी आपने अपने दिल में रखा है, किस मासूम के साथ या शुहदाए करबला में से किसी एक का नाम ले लीजिए, ताकि उसके साथ ख़ास हो जाए इस हस्ती के साथ और कबूलियत की मोहर इसके ऊपर लग सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। माशाल्लाह। अच्छा, आपकी आवाज़ इस वक्त लखनऊ से मुस्तकीमन करबला पहुँच रही है। सलाम पेश कीजिए अपने मौला की खिदमत में, और मुख्तसरन अगर कोई दुआ भी करना चाहे, कबूलियत के लम्हात है यकीनन। बिस्मिल्लाह फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह या अपना अमीर अल-मोमिनीन अपना फादर शुदाई करो। अस्सलाम वालेकुम वल फज़ल अब्बास। अस्सलाम वालेकुम या खबर या अस्म खाय सकीन या अब्दुल्लाह हुसैन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। जिस शिकस्ता दिल के साथ आपने अपने मौला की खिदमत में जो दुआएं पेश की है ना, मौला ने इंशाल्लाह आपके दिल को ज़रूर मरहम अता फरमाएंगे इंशाल्लाह।
اور انشاءاللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مولا قبول فرمائے، کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کے رزق اور ایمان میں مولا برکت عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں فراموش نہ فرمائے۔ میں سر بس آپ سے ایک گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے لکھنؤ سے آپ کی آواز کربلا تک پہنچی، اپنے دوست عزیز احباب کے ساتھ بھی آپ کے موبائل میں ہمارا نمبر محفوظ ہے، ان کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ انشاءاللہ العزیز انڈیا سے بھی ہمارے جو ہے سپانسر کی تعداد انشاءاللہ بڑھ سکے اور اس خیر کے عمل میں انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ شکریہ آپ کا، شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں، شکریہ آپ کا۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت اور بہت ہی میرے لیے بڑے یہ لمحے میرے لیے ساری زندگی یادگار رہیں گے، اس عنوان سے نہیں کہ بہرحال مومنین وہ کر رہے ہیں، چونکہ آپ کے ساتھ جو نئے لوگوں کے ساتھ، نئے شخصیات کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے اس مقام پر، اور جب میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کی آواز اس وقت کربلا تک پہنچ رہی ہے اور ان کے آنسو آ جاتے ہیں آنکھوں میں، یقیناً ہر مومن کے، میرے لیے تو یہی بھی بہت ہے، میرے لیے تو یہی کافی ہے میرے لیے اس قدر۔ اور میرے اگر کہنے سے کوئی مومن جو ہے اس کے دل میں اگر امام حسین علیہ السلام کی وہ جو حرارہ فی قلوب ہے، اگر اس میں سے تھوڑا سا اس میں ایک تھوڑی سی اس میں اثر آ جائے نا، میرے لیے تو یہ بھی بہت ہے۔ اور میں اپنے مولا سے راضی ہوں، مولا آپ کو بھی راضی رکھیں، اور میں آپ کو یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مولا سے قرب کا ذریعہ آپ تلاش کریں، مولا کا قرب حاصل کریں اور ہدایت کی طلب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ مولا کے ساتھ آپ ہمیشہ یعنی لیلاً و نہاراً جو ہے عبد الکریم کفاش جب اس نے پوچھا تھا نا سرور کائنات سے عالم رویا میں، فرمایا کہ میں کیا کروں کہ مجھے اپنے وقت کے امام کی دیدار ہو جائے، تو اس نے فرمایا کہ اس نے کہا میرے فرزند سید شہداء پر گریہ کرتے رہو، تو سید نے کہا کہ میں کس طریقے سے گریہ کروں، کس وقت گریہ کروں، ایک دفعہ گریہ کروں، صبح کروں یا شام کروں؟ تو سرور کائنات نے جواب میں دیا تھا کہ نہیں، ایک نہیں 2 دفعہ گریہ کیا کر، یعنی آپ نے جو ہے صبح اور شام گریہ کرنا ہے، اس قدر اجر عظیم ہے اس کا۔ یعنی اور پھر وہ بتا رہے تھے کہ میں نے تقریباً پورا سال جو ہے میں یہ کام کرتا رہا، تو مجھے جو ہے وہ مولا کی زیارت نصیب ہوئی اور آخری عمر تک وہ سلسلہ جاری رہا۔ اس وقت ٹیکسس سے ہمارے ساتھ یاسمین کوثر صاحبہ موجود ہے، کال پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی کیسے ہیں آپ؟ صحت مزاج بخیر ہے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، شکر ہے آپ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، ہمیشہ آپ کے لیے کربلا معلیٰ میں دعا گو رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی آواز امریکہ سے اور بلکہ قلب امریکہ سے جو ہے وہ کربلا معلیٰ تک پہنچ جاتی ہے، ہمارے لیے بھی فخر کی بات ہے۔ اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے، مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجئے۔ اگر آپ اس وقت موبائل یا اسکرین کو دیکھ سکتے ہیں، روضہ سید شہداء علیہ السلام آپ کے سامنے ہیں، سلام عرض کیجئے آپ، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم باب الحوائج، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم قمر بنی ہاشم، السلام علیکم امام زین العابدین فخر ساجدین، السلام علیکم یا بیماری کربلا، السلام علیکم یا صاحب عصر و زمان، اللہم عجل ولی کا فرج، اللہم عجل ولی کا فرج، الہی بات مولا حسین، الہی بات میں بی بی سکینہ ہمیں جلد سے جلد بلائے مولا، جلد بلائے، بچوں کے ساتھ بلائے، میرے بچوں کو محبت دے، معرفت دے، الہی آمین، الہی آمین، الہی بار کی مولا حسین، الہی بار کی بی بی سیدہ، ہم سب کے بیماروں کا بیماری دور فرما، شفایاب فرما، ہم سب کو جائز حاجات قبول فرما، الہی با کہ مولا حسین سارے ٹیم والوں کو، میرے بھائی کو بہت
लंबी उम्र अता फरमा, कामयाबी के साथ, सेहत के साथ। सलामत रहे आप। मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। और मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि इंशाल्लाह आपके पास हमारा नंबर आपके मोबाइल में महफूज है, तो आप अपने अजीज़ अकारिब और दोस्तों से इसका तज़किरा कीजिए, मुख्तसर मैसेज लिख लीजिएगा और सिर्फ अपना पैगाम पहुंचा दीजिए, ताकि जिस तरीके से आपका नाम इस लिस्ट में शामिल है, इसी तरीके से आपके अजीज़ और अकारिब के नाम भी इसमें शामिल हो सके। शुक्रिया आपका। मौला आपको सलामत रखे। कॉल करते रहिएगा और अपने मौला की खिदमत में सलाम का नजराना पेश करते रहिए। यकीनन अगर कोई शख्स एक दफ़ा भी मौला की खिदमत में सलाम करे, उसको अजर मिलता है, उसको सवाब मिलता है, और ऐसा सवाब। और आप तो माशाल्लाह जो मेरे साथ जो मुखातिब हैं, आप तो मज़हब अहलुल बैत वाले हैं, और आरिफन बिहक़ ही जो क़ैद है उसके ऊपर आप यकीनन बेहतर है अच्छे तरीके से, चूँकि आप मौला हुसैन को मनसूस व मनसूब मिन अल्लाह इमाम मानते हैं, अल्लाह की तरफ से इमाम मानते हैं, तो माशाल्लाह। और चूँकि आखिरी वक्त भी तकरीबन हमारा पहुँच रहा है, और बहरहाल मैं आप लोगों से आखिर में यही कहना चाहूँगा कि आप मोमिनीन जहाँ कहीं से भी है और हमारे बंदे हकीर की आवाज़ आप तक पहुँच रही है, ये प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी, ये आपके लिए ही है, और इसमें फ़ायदा आपको ही आखिर में पहुँचना है। और वो फ़ायदा मानवी फ़ायदा है, यकीनन आपके औलाद, आपके ख़ुद के लिए, आपके बच्चों के लिए, जो जनरेशन है आज के इस दौर की, उसके लिए ये मीडिया ग्रुप इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी तरबियत में और उनकी दीनी और मानवी जो जज्बात है उसको मुतहर्रिक करने में यकीनन बड़ा गहरा असर होगा। असर हुआ भी है, असर मज़ीद भी होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आपने इस चराग़ नूर को आपने रोशन रखना है, और ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आपने कोशिश करनी है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये चराग़ नूर ये इसी तरह सिलसिला जारी रहे, और इस चराग़ नूर से यहाँ की जो सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का चराग़ है, और इस चराग़ से जो नूर है वो नूर पूरी दुनिया तक जाएगा, और सातों बार आज़म जो है, जितनी भी बार आज़म है वहाँ तक पहुँचेगा, और जजीरे तक पहुँचेगा, और वादी तक पहुँचेगा, शहर तक पहुँचेगा, करिए तक पहुँचेगा, महलात तक पहुँचेगा, हर जगह तक ये नूर पहुँच जाए। और हमारी ये ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह ये नूर हर जगह तक पहुँचे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात यकीनन लोगों को हिदायत करने वाला है, हिदायत उनके हाथ में है। और मेरे मौला सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चराग़ इलाही है, खुदा इसके ज़रिए से लोगों को हिदायत करता है। और मेरे मौला हज़रत बक़ियतुल्लाह अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ, मेरे मौला हमारे हकीकी जो हमारे हदफ है, हमारे मकसद है, और मेरे मौला के ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुनिया को अदलो इंसाफ से पुर कर देगा। जुल्म व जौर व बर्बरियत, जुल्म, नाइंसाफ़ी, नाहक फ़ैसले, उसका ख़ात्मा हो जाएगा। कोई ऐसा शख्स नहीं होगा कि जो राज़ी ना हो, वो राज़ी हो जाएगा, बल्कि उसमें से जिन लोगों ने जुल्म किए हैं, हत्ता वो मकतूल भी उड़ जाएंगे, और ये आवाज़ बुलंद करेंगे, बेअय्य ज़ंबिन मा क़ुतिलत, किस जुल्म पे तूने मुझे कत्ल कर दिया था। अल्लाह अकबर। और मेरे मौला हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कसरत से दुआ कीजिए हज़रत के ज़हूर के लिए। आए मिलके प्रोग्राम के आखिरी वक्त में मेरे साथ हाथ उठा के दुआ करें, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। आज की दुनिया में जहां मीडिया और सोशल मीडिया हमारे बच्चों की दीनी शिनाख्त और ईमान को निशाना बनाए हुए है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी एक काबिल एतमाद मीडिया है जो फैमिलीज का साथ दे रहा है दीनी तरबियत के लिए, ईमान और रूहानियत को मजबूत बनाने के लिए
قرآن و اطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔